سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے. حزب کی جمع ہوتی ہے احزاب. حزب کہتے ہیں گروپ کو یا ٹروپس کو. مدنی سورت ہے اور اس میں آپ کو غزوہ احزاب پر تبصرہ ملے گا. آپ کو کچھ احکامات اس کے اندر ملیں گے جس میں تبصرہ ملے گا غزوہ احزاب کے اوپر. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جائے گا, آپ کا سٹیٹس کیا ہے مسلمان امت کے اندر. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, آپ کی تعریف کرنے کا طریقہ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے تو کس طرح کرو, تعظیم کرنی ہے تو کس طرح کرو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر آئے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر اور اسلام کی جنگوں پر بہت کیچڑ اچھالا ہے. وائفز اینڈ وارز, ان دونوں کے اوپر کفار نے بہت کیچڑ اچھالا ہے. تو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقیقتوں کو کھولا ہے اور مسلمان کو دعوت دی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان آیات کو سمجھ کر اپنے رسول کا مقام بھی سمجھیں, ان کی وائفز کا مقام بھی سمجھیں, اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص کنسیشنز کیوں دیے ہوئے تھے. اور دیکھیں کہ انہوں نے, مسلمانوں نے کل کو کفار کے سامنے یا اپنے ہی جیسے مسلمانوں کے سامنے جو کہ اپنی ماؤں کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں ازواج کے بارے میں, ان کے ساتھ کیسے ڈیفینسو موڈ پر جا کر ان سے بات کر سکتے ہیں, ان کا دفاع کر سکتے ہیں. ہم کہیں کہ نہیں, ہم تو بحث میں الجھتے ہی نہیں. اگر کسی کی ماں کو گالی دی جائے, آپ کی ماں کو کوئی گالی دے, آپ خاموشی سے بیٹھے رہ جائیں گے, اپنی ماں کو ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے. تو یہ سب ہماری مائیں ہیں, ان کے اوپر اتنا کیچڑ اچھلا ہے. بتا دیا گیا کہ ان کے کردار پر اے مسلمان تم بالکل شک نہ کرنا, اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا. پھر اس صورت کے اندر آپ کو معاشرتی اصلاحات کے احکامات ملیں گے, سوشل ریفارمز کے آپ کو یہاں پر جو ہیں احکامات ملیں گے. اور یہاں پر آپ کو یہ بات بھی ملے گی, یہ بتا دیا جائے گا یہاں پہ, اس سے اندازہ ہوتا ہے اس صورت سے, اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ صورت یہ بات واضح کرتی ہے کہ کچھ مسائل فتوے سے دور نہیں ہوتے, تقوی سے دور ہوتے ہیں. کچھ احکامات پر فتوے سے عمل نہیں ہوتا, تقوی کی بیسس پر عمل ہوتا ہے, وہ یہاں پر بتا دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے. کیونکہ سورت کے احکامات مختلف ہیں تو آپ دیکھیں اس کا شروع ہونے کا انداز بھی مختلف ہے. آپ کو کوئی اور سورت اس طرح شروع ہوتی بھی نہیں ملتی, یا ایھا النبی, بالکل جیسے سورہ نور کا آغاز بالکل مختلف تھا. سورۃ انزلناھا وفرضناھا, یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا, جس کو ہم نے فرض کیا, حالانکہ پورا قرآن ہی اللہ نے نازل کیا. تو انداز وہاں بھی مختلف تھا, اس لیے کہ وہاں بھی معاشرتی اصلاحات کے احکامات آ رہے تھے. انداز یہاں بھی مختلف ہے کہ اس لیے کہ اس صورت میں بھی اہم احکامات موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے بات شروع کی گئی کہ اللہ کے نبی اتق اللہ, تقوی اختیار کیجئے اللہ کا, ولا تطع الکافرین, اور منافقین کی یا کافروں کی, والمنافقین, کافروں اور منافقین کی مدد نہ کیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما, حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو, اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ ہی کے ساتھ اپنا معاملہ اٹیچ رکھو. وہ شاعر نے کہا ہے نا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ کی اور میرے لیے بھی یہی سبق ہے. اگر دل میں ارادے آ رہے ہیں نیکی کرنے کے, اگر خواہش ہو رہی ہے احکامات پر عمل کرنے کی, اگر دل چاہ رہا ہے قرآن کا ساتھی بننے کا, اگر دل چاہ رہا ہے مجاہد بننے کا, بس اب کمر کس لیں اور کھڑے ہو جائیں. ارادہ کر لیا ہے تو اس کو عمل میں ڈھال لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اشارہ دے دیا گیا کہ آپ کفار اور منافقین کی باتوں میں نہ آئیں. اس کی بیک گراؤنڈ میں وہ قصہ آئے گا جس قصے کو ہم جانتے ہیں حضرت زینب اور حضرت زید کا, جس قصے کے بارے میں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار قریش نے بھی بہت انگلیاں دراز کی, بات کے کم علم مسلمانوں نے بھی کی اور کفار بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معاشرے کے نارمز کو توڑا گیا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, پھر اللہ نے فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ, اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. اگر اتنا فریز ہم دیکھیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اس کے اندر علماء نے بڑی ڈیٹیلز بتائی ہیں, اور علماء کہتے ہیں اس آیت کے حصے کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے,
دوسرا فیگوریٹو پوائنٹ آف ویو سے. اگر اس کو فیگوریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو علماء کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، مقصد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے کہا ہے ایک دل میں ایک وقت میں یا اللہ ہوگا یا شیطان ہوگا. تو اللہ نے یہ بتا دیا بات کہ کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں. ایٹ اے ٹائم ایمان اور کفر ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ایٹ اے ٹائم شیطان اور اللہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ایٹ اے ٹائم ایمان اور نفاق ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. 2 دل تو کسی کے اندر ہے ہی نہیں، اور ایک دل میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ایٹ اے ٹائم یقین اور شک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ایٹ اے ٹائم بدعت اور سنت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو یہ اس کے فیگوریٹو میننگز ہیں، یہ اس کے ایڈیمیٹک ایکسپریشنز کے میننگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جس کو اسکالرز نے پھر آگے ڈسکرائب کیا. دوسرا جو اس کے معنی بتاتے ہیں، جو اس کے لفظی معنی ہیں، لنگوسٹک میننگز ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ اس کے الفاظ کی خوبصورتی پر غور کریں تو قرآن کی ہر آیت میں معجزہ ہے، اس آیت میں بھی معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں الفاظ استعمال کیے، ما جعل نہیں بنایا اللہ نے لی رجلن کسی آدمی کے لیے. رجل کہتے ہیں عربی زبان میں آدمی کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانوں میں مرد اور عورت دونوں کو کہنا چاہ رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر استعمال کرتے ایک انس کا لفظ، انسان کا لفظ. اللہ نے کسی انسان میں 2 دل نہیں رکھے، لیکن اللہ نے یہاں انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ نے یہاں اسپیسیفک کر دیا لی رجلن، مردوں کے اندر. تو وہ کہتے ہیں اسکالرز کہ اس کے لنگوسٹک میننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس الفاظ کی، ان جملے کی خوبصورتی کیا ہے کہ اللہ نے کسی مرد میں 2 دل نہیں رکھے، اس لیے کہ عورتوں میں ایک وقت آتا ہے کہ 2 دل ہوتے ہیں. کب ہوتا ہے؟ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے. ایک ماں کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور ایک بچے کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے. یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ ہے قرآن کی آیات پر وقت لگانا اور اس کو سمجھنا. یہاں بیٹھ کر تو ہم صرف سمجھ لیں کہ مشکل سے کسی ایک آیت کو ایک پارے میں دیکھ پاتے ہیں اس اینگل سے. اگر کبھی آپ کو موقع ملے اور آپ کو کہیں جانے کا، پڑھنے کا، کورس کرنے کا موقع ملے، آپ کو پتہ چلے گا قرآن کی ہر آیت میں ایسا معجزہ موجود ہے. تو اسکالرز نے اس آیت کے حصے کو فیگوریٹو پوائنٹ آف ویو سے اور لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے دونوں طرح بتایا کہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. نہ اس نے تم لوگوں کی بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ما جعل ازواجکم، ازواج کا لفظ استعمال کر لیا. زہار جو تھا یہ عرب کا ایک قانون تھا، ان کی ایک کسٹم تھی، ان کی ایک رسم تھی. 28ویں پارے میں بھی اس کے بارے میں آپ کو احکامات ملتے ہیں. ان کے اندر رول کیا تھا، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے اپنی بیوی کو کہ تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی ہے. اب جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کرتا تھا، اور یہ ان کی ایک معاشرتی چیز تھی، ان کے معاشرے کا ایک نارم تھا، لوگ اکثر یہ کہا کرتے تھے. جب شوہر بیوی کو یہ کہا کرتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گا، بیوی بنا کر بھی رکھے گا اور بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا. اب وہ اس سے کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھے گا. تو یہاں پر اسی چیز کو مینشن کیا گیا ہے. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے سوشل نارمز کو کوسچن کر رہا ہے. وہ جو وہاں کی رسمیں تھیں، وہ جو وہاں کے گندھے ہوئے بالکل معاملات تھے جن کو ان سے الگ کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، اللہ نے ان کو ایڈریس کیا. اس لیے سورت کا شروع ہونے کا انداز مختلف تھا، رسول اللہ کو ایڈریس کر کے کیا گیا. تو بتایا گیا نہ زہار جو تم کرتے ہو اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یعنی جیسے کسی نے کہا کہ آپ لڑکا تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ بیٹا اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اگر اڈاپٹ کیا جائے تو پھر کیا معاملہ کرنا ہوگا، اس کے لیے اسلام میں رولنگز موجود ہیں کہ جس کا بیٹا ہے اس کے ساتھ سر نیم اسی کا لگے گا. بہرحال اڈاپشن جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اور بہت سے معاملات میں باریکیاں آ جاتی ہیں جو دیکھنی ہوتی ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. مثال کے طور پر ایک کپل کے بچے نہیں ہیں، انہوں نے ایک بچہ کسی آرفنیج سے اڈاپٹ کر لیا. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر اس بچے کا آرفنیج میں سر نیم موجود ہے تو وہ اسی سر نیم کے ساتھ اس بچے کو اپنے گھر میں رکھیں گے. وہ اس بچے کو ڈے 1 سے بتائیں گے کہ وہ ان کا اڈاپٹیڈ بچہ ہے.
بجائے اس کے کہ 30 سال کی عمر میں جا کے یا 40 سال کی عمر میں جا کے بچے کے اوپر انکشاف ہو کہ ساری زندگی جن کو ماں باپ سمجھا وہ میرے اصل ماں باپ نہیں ہے. اس ٹرامے میں بچے کو ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ بچے کو پہلے دن سے بتا دیں کہ وہ اڈاپٹیڈ بچہ ہے. اور اس بچے کے ساتھ وراثت کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. اس کپل میں اس شوہر کی جو وراثت تقسیم ہوگی وہ کلالہ کی کیٹیگری میں تقسیم ہوگی. اگر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس کو اسی کیٹیگری سے اپنی وراثت تقسیم کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا ایک بیٹا اس کو کنسیڈر کر کے ساری وراثت اس کے نام پر کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام نہیں معلوم تو بس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، جس دل کا تم دل میں ارادہ کر لو. ارادہ کر لیا کسی نے، نہیں میں نے تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، میں تو اس کو وراثت میں ویسا ہی حق دوں گا. اللہ نے اس سے روک دیا. اللہ نے کہا جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سے ایشوز آ جاتے ہیں اڈاپشن کے اندر. نسب ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لینیج ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پردے کے احکامات کے اندر بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. اسی لیے اسلام کے اندر جو ہے اڈاپشن پسندیدہ نہیں ہے. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہے. بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول اپنے ماں باپ سے پیارے، اپنی عزیز ترین محبوب ترین چیزوں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے. کس کے دل میں کتنی رسول سے محبت ہے اپنا دل ٹٹول لے، اپنا دل میں جھانک کر دیکھ لے. اللہ کے رسول آپ کو اور مجھے ایسے ایسے زندگی کے معاملات سکھا کر چلے گئے جو ہمارے ماں باپ تک نہیں سکھا پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ایٹیکیٹس تک سکھا دیے جن کو شاید پوچھنے پر ہم امبیرس ہوتے. ہم اپنے والد کے بارے میں بھی اتنا نہیں جانتے جتنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں. تو آپ کی زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب ہے. تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول کا مقام، اللہ کے رسول کی محبت ٹاپ پرائرٹی پر اللہ کے بعد ہونی چاہیے. اور اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی محبت کا معیار کیا رکھا ہے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گلاب کا پانی یا گلاب کے پھول برسا کے ایک دوسرے کے اوپر اور ارکے گلاب برسا کے ایک دوسرے کے اوپر رسول اللہ کو محبت کا دعویٰ اور ان کی اطاعت کا حق ادا کر دیں گے؟ تو یہ میں نے اور آپ نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین سے بڑھ کر اس کے لیے عزیز تر نہ ہو جاؤں. اور یہ بہت بڑی بات ہے، والدین سے بڑھ کر اللہ کے رسول کو مقام دینا. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. کان ذالک فی الکتاب مسطورا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی ابھی تم پر کیا ہے. اب غزوہ احزاب پر تبصرہ آ رہا ہے. غزوہ احزاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ غزوہ احزاب اعصابی جنگ تھی، وار آف نروز تھی. اس میں لوگوں کے پاس کھانے کی بھی بڑی شارٹیج تھی. لوگوں کے نروز کا امتحان لیا گیا. تقریباً 1 مہینے تک جو تھا محاصرہ رہا تھا. 10,000 کا لشکر مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر چڑھ کر آ گیا تھا. نقصان تو اس میں نہیں ہوا زیادہ، لیکن یہ وار آف نروز تھی. یہ سب کا سب انسان کے جذبات کا اور احساسات کا غزوہ تھا. دیکھا جا رہا تھا کہ کون ایمان پر ڈٹ کر قائم رہتا ہے. زیادہ تر تو آپس میں مسلمانوں کی اور کفار کی جو تھی وہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن جمے رہے دونوں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ.
اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، خوف کے مارے ایسا لگتا ہے آپ کا دل جو ہے وہ پمپ کرتا کرتا، پیلپٹیشن سے کرتا کرتا حلق سے باہر نکل آئے گا. یہ بالکل عربی کا وہی محاورہ ہے کہ جیسے آپ کا دل جو ہے ایسے لگے کہ پیلپٹیشن کرتا کرتا منہ سے باہر آ جائے گا. اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ اسی جنگ کو، اسی وار کو وار آف ٹرینچز بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ خندق کھودی گئی تھی. سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر ایک طرف پہاڑ تھے، ایک طرف مدینے کی بستی تھی اور درمیان میں کفار کھڑے تھے. تو خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا تھا تاکہ کفار اس خندق کو کراس کر کے، ان کے جانور اس خندق کو کراس کر کے اس طرف نہ آ سکیں. تو ایک طرف سے مدینے کی پتھریلی زمین جس میں خندق کھودی گئی، دوسری طرف 10,000 کے کفار، اور پھر کیا ہوا تھا، تیسری طرف یہودی تھے جنہوں نے ٹریزن کر لیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھری گھونپ دی تھی. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا سخت معاملہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت آزمائش آئی تھی مسلمانوں کے اوپر، ہلا مارے گئے تھے. اور یہ اسی آیت کو دیکھ کے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو اللہ سے مخلص ہونے کا دعویٰ کر کے نکلتا ہے، اس کی زندگی میں بدر، احد اور احزاب جیسے معاملات ضرور آتے ہیں. جب پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ کتنا جو ہے ایمان کے ساتھ نکلا ہے اور کتنا نفاق کے ساتھ نکلا ہے. مومن جو ہے وہ انشورنس کے ساتھ نہیں نکلتا کہ کامیابی ملے گی تو ہی نکلوں گا ورنہ نہیں نکلوں گا. مومن اطاعت کو سامنے رکھ کر نکلتا ہے، اور مسلمانوں کی اطاعت ہی تھی جس نے ان کو غزوہ احزاب میں کامیابی عطا کی. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ جاؤ. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں. منافقین کی بات ہے. منافقین کنوینئنس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں. اگر آسانی آتی ہے تو عمل کرتے ہیں، کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے تو عمل کرتے ہیں. حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے، اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی، یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریکہ فتنہ ہونے میں کوئی تامل ہوتا. یعنی منافق جو ہوتا ہے وہ آسان دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس لیے منافقوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس موقع پر غداری کی تھی. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی ہے. ہم نے بھی کہا ہے، ہم نے بھی اللہ سے عہد لیا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے اپنے دین کو اپنی ذات پر پریفرنس دی یا اپنی ذات کو اپنے دین پر پریفرنس دی. تم نے اپنے دین کو اپنی ذات پر قائم کیا، اس کے بعد کیا اپنے خاندان پر قائم کیا، کیا اپنے معاشرے پر قائم کیا، اور اگر نہیں بھی کیا تو کوشش کتنی کی، کتنی اپنی عافیت کی فکر میں گھر بیٹھی رہیں، اور کتنا اللہ کی اطاعت میں جہاد پر نکلیں. اللہ سب کو دیکھے گا. اللہ نے کہا ہے عہد کی باز پرس تو ہونی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں ملے گا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے؟ کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. خطرے کا وقت آ جائے تو اسی طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے. تو باتیں کرنے کی بجائے تم کیا کرو؟ کردار کے غازی بنو، گفتار کے قاضی بنو. یہ بتا دیا گیا. آگے بڑھ کر اللہ کی محبت کا دعویٰ جو ہے اس کو ظاہر کرو. جو منافقین تھے جب ان کو پتا چلا کہ مسلمانوں میں کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں تو پلٹ پلٹ کر آنے لگ گئے. تو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب ان منافقین کے اوپر نرم ہاتھ مت رکھیے، اب ان کے ساتھ سختی کیجیے. اب یہ اپنی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں.
فأحبط اللہ اعمالہم، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے ساتھ درمیان رہے تو بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لے۔ محبت کا دعویٰ جو ہے اس کو ظاہر کرو۔ جو منافقین تھے، جب ان کو پتا چلا کہ مسلمانوں میں کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں تو پلٹ پلٹ کر آنے لگ گئے، تو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب ان منافقین کے اوپر نرم ہاتھ مت رکھیے، اب ان کے ساتھ سختی کیجیے، اب یہ اپنی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ فأحبط اللہ اعمالہم، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے ساتھ درمیان رہے تو بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے، یعنی آزمائش میں بھاگ جائیں گے۔ تو یہ مومن کا کام ہوتا ہے کہ جب اس کو لگے کہ اس وقت اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل کام ہے، وہ اللہ کے دین کو نیگلیکٹ کر دیتا ہے۔ یہ منافق کا کام ہوتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ حالات کیسے بھی ہوں، موافق ہوں یا مخالف ہوں، وہ ہمت کر کے آگے سے آگے قدم بڑھاتا رہتا ہے۔ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے زندگی کے اندر؟ ایک کے بعد ایک نیا اپنے آپ کو نیکی کا آپشن دیتے رہیں، ایک نیکی کرتے رہیں، اس نیکی کے باغ کو سنبھال کر رکھیں، ایک اور نیکی کا باغ لگا لیں، اس نیکی کے باغ کو سنبھال کر رکھیں، ایک اور نیکی کا باغ لگا لیں۔ تو یہ آپ کے جو جتنے بھی درخت جو ہیں نیکیوں کو یہ سمٹتے رہیں گے دنیا کے اندر، اپنی جگہ پھل پھول دیتے رہیں گے، اپنے لیے آپ صدقہ جاریہ بناتی رہیں گی، آپ کو اور نیکی کرنے کے موقع ملتے رہیں گے۔ ہر نیکی اپنے ساتھ ایک اور نیکی کی اپرچونٹی لے کر آتی ہے، اور ہر گناہ اپنے ساتھ ایک اور گناہ کی اپرچونٹی لے کر آتا ہے۔ اگر منافقت دل کے اندر ہو تو انسان ایک عمل سے پیچھے ہوتا ہے، اللہ اس کو 10 اعمال سے 10 نیکیوں سے پیچھے کر دیتا ہے۔ اور اگر اطاعت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے، اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے، ایک نیکی انسان کرتا ہے، اللہ اس کے سامنے 10 اپرچونٹیز اور لے کر آ جاتا ہے۔ تو منافقت کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر نفاق تو نہیں آ گیا۔ اپنے دلوں کو نفاق کرنے کے لیے دعائیں پڑھیے، اپنے دلوں کے نفاق کو دور کرنے کے لیے انفاق کیجیے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجیے اور اللہ سے معافی مانگیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو ہر قسم کے، ہر پرسنٹیج کے نفاق سے محفوظ رکھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ منافق کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں نمونہ نہیں ہوتا۔ منافق کہتا ہے اللہ کے رسول قابل تعظیم ہے، بس قابل تقلید نہیں ہے، فالو نہیں کیا جا سکتا ان کو۔ وہ کہتا ہے پریکٹیکل نہیں ہے۔ یہ منافق کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے تو بتا دیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے رسول ہی کو اپنا اصل میں رول ماڈل بناتے ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے، کس کے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ تو سنت کا تعلق زندگی کے ہر گوشے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایسپیکٹ اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ والد کے طور پر، آپ بیٹے کے طور پر، آپ امت کے لیڈر کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھائی کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کزن کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپہ سالار ہونے کے طور پر، اسٹیٹ کا گورنر ہونے کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہونے کے اینگل سے، لیڈر ہونے کی حیثیت سے، ہر طرح سے اللہ کے رسول آپ کے اور میرے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ ذاتی سنتوں سے لے کر اجتماعی سنتوں تک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے حفاظت کی ہے کہ آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کی احادیث چاہے 150 سال کے بعد لکھی گئیں، اس کے باوجود
اس کے اندر وہی علم انٹیکٹ ہے جو 1450 سال پہلے اللہ کے رسول اپنی زندگی میں صحابہ کو بتایا کرتے تھے، اپنی زندگی میں صحابہ کو کر کے دکھایا کرتے تھے. اتنی پریسیجن کے ساتھ یہ علم حاصل کیا گیا، اس علم کو پریزرو کیا گیا کہ اس میں یہاں تک یہ بات نوٹ کر لی گئی کہ کب اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی جس وقت ان کا سر جھکا ہوا تھا، کب اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی جب ان کا سر جو تھا وہ بلند تھا، جب وہ سامنے دیکھ رہے تھے، کب اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی جب انہوں نے اپنی ہاتھوں کی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا. اس پریسیجن کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنتوں کو محفوظ کیا گیا ہے، اسی لیے کہ اللہ کے رسول کو آپ کی اور میرے لیے رول ماڈل بنانا تھا، اور جس کو ایز اے ماڈل بنا کر پیش کرنا ہو اس کی ساری ڈیٹیل کو سنبھال کر رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. آپ کے ہر زندگی کے گوشے کو پیروی کے لیے آپ اور میں اختیار کر سکتے ہیں، آپ اور میں اس کا اتباع کر سکتے ہیں. نہ صرف آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے بلکہ آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی اتباع کا بھی انسینٹیو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ان کو بتا دیجئے اللہ کے رسول یہ کیا کریں، فَاتَّبِعُونِي، ان سے کہیے کہ یہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کا اتباع کریں، آپ کو فالو کریں. تو کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور کیا کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہاں پر اتباع کی بات ہے. جس کو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرے، اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے. وہاں کہلوایا گیا اللہ کے رسول سے فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو. اور اتباع بغیر حکم کے کیا جاتا ہے، اتباع محبت میں کیا جاتا ہے، اتباع بغیر کسی کے آنکھ کے اشارہ ملنے کے کیا جاتا ہے. آپ کو جب کوئی کام اپنا فالو کرنے کے لیے نہ کہے لیکن آپ اس کام کو فالو کریں، اس کو اتباع کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کا اتباع کرنے کے لیے ضروری تھا، آپ کو رول ماڈل بنانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی سنتوں کو محفوظ کیا جاتا. پھر غزوہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. یہ ہے منافق اور مومن کا فرق. منافق آزمائش میں کہتا ہے کہاں ہے جنت کا وعدہ، آپ نے تو مجھ سے بڑے جنت کے وعدے کیے تھے، کہاں گئے وہ جنت کے وعدے. مشکل آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. مومن آزمائش کو دیکھ کر جان جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہے، اللہ اس کے اوپر اس کو اجر دے گا. اس کو صبر کرنا یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے قرآن کی آیات ہوتی ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اس کو یاد رہتا ہے. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کے سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. اللہ بے شک غفور اور رحیم ہے. بتا دیا گیا کہ تم کس چیز کے اندر آگے بڑھو. مقعد صدقین کے الفاظ آتے ہیں. اللہ کے پاس تو ایسے بڑے بڑے صدق کے لیے جگہیں ہیں کہ جو اجر کے طور پر مومنین کو دی جائیں گی. آخرت کو سنوارو، آخرت اپنی سنوارو، اور آخرت سنوارنے کے لیے اوپر آیت دے دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ. جو آپ کا مزاج تھا وہ مزاج ڈیولپ کرنے کی کوشش کرو. جو آپ کا اخلاق تھا وہ اخلاق اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تو آپ کی جوانی میں موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسرال والوں کی کیسے عزت کی. حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو کیا مقام دیا کرتے تھے. آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا. آپ اپنی بیویوں کے ساتھ روب کے اندر نہیں رہا کرتے تھے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو بیویوں کا خون خشک ہو جائے دیکھ کر کے شوہر آ گیا ہے. اس حالت میں اللہ کے رسول نہیں رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریزنگ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل ورک کیا، جنگیں لڑیں، آپ نے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز بھیجے. یہ سب چیزوں کی سنتیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے اور میرے پاس عمل کے لیے راہ مشل کے طور پر موجود ہیں. ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ اور میں اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالیں اور اللہ کے رسول کی سیرت کو جانیں اور اس کے بعد اس کو اپنے عمل میں لے آئیں. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا
وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن یوں ہی لیے ہوئے چلے گئے. یعنی کفار جو تھے وہ فرسٹریٹنگ انداز میں واپس چلے گئے تھے، اس لیے کہ ان کا اپنا کھانے پینے کا سامان بھی کم ہوتا جا رہا تھا. پھر اللہ کے حکم سے آندھی ایسی چلی تھی جس آندھی نے ان کے جانوروں کے جو تھے رسیاں کھول دی تھیں، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی تھیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے. تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، حملہ تو کر نہیں پا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر اس لیے کہ بیچ میں ٹرینچ تھی، تو چوائس کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ واپس پلٹ جائیں. تو یہ واپس پلٹ گئے فرسٹریٹنگ انداز میں، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. یہ وہی غزوہ احزاب ہے جس کے اندر بھوک کا معاملہ یہ تھا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی اور ایک چٹان درمیان میں آ گئی اور صحابہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ اس چٹان کو توڑیں تو چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، اس لیے کہ صحابہ کو 2 دن کے 3 دن کے فاقے تھے. انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ فیلنگز ہمیں شاید کچھ پرسنٹ، شاید 0.001% رمضان کے روزے میں آتی ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ کا پیٹ خالی ہے بالکل، وہ بھی اگر آپ نے سحری میں اچھی طرح سے نہیں کھایا ہو. مثال کے طور پر آپ نے سحری میں آدھا سلائس کھایا مشکل سے، یا آپ نے سیریل کھایا، تو ہو سکتا ہے آپ کو 4 بجے 5 بجے ایسی فیلنگ ہو کہ جیسے آپ کا پیٹ بالکل ہلکا سا ہو گیا ہے. تو پیٹ جب ہلکا ہوتا تھا تو ان سے کام نہیں ہوتا تھا صحابہ سے. تو کیا کرتے تھے کہ اپنے پیٹ کے اوپر کپڑے کے ساتھ پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ طاقت محسوس ہو، لگے کہ کمر میں جان ہے. تو جب چٹان پر پتھر مار رہے تھے اور چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی اور بھوک سے بھی ان کا حالت بری تھی، تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم پر یہ بہت سخت آزمائش ہے، ہم سے یہ چٹانوں کے پتھر نہیں ٹوٹ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اپنا کرتا اٹھا کے، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اور اللہ کے رسول نے بہرحال وہاں پر جب اپنا جو ہے سپیڈ مارا تو وہ چٹان جو تھی اللہ کے حکم سے ٹوٹ گئی. یہ سخت آزمائش کی جنگ تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمان ثابت قدم رہے. سخت آزمائش، آپ کی اور میرے اوپر ایسے بھوک کی آزمائش نہیں آئے گی، آپ کی اور میرے اوپر ایسے خوف کی آزمائش نہیں آئے گی. شاید اس کے مقابلے میں صرف 0.1% خوف آئے گا، اور وہ خوف بھی کیا ہوگا؟ کسی کی نظروں کا خوف، کسی کے جملوں کا خوف، رشتہ داروں سے تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی کا خوف، تھوڑی دیر کے لیے رشتہ داروں میں نا پاپولر ہونے کا خوف. یہ خوف، اس خوف کا اور اس خوف کا کیا مقابلہ؟ تو ان لوگوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اور میرے لیے اس دنیا میں جہاد کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا. ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں میں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے. جو ٹریزنگ ہوئی تھی، جو انہوں نے غداری کی تھی یہودی قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ، حالانکہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ ہو چکا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیج ڈال کر ان کو وہاں سے نکلوا دیا تھا. وہ وہاں سے اپنا سامان لے کر چلے گئے تھے اور بہت سا سامان چھوڑ کر چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ مسلمانوں کو وراثت میں دے دیا، اس کی طرف اشارہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اب رخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بتا دیا گیا کہ دنیا اور دنیا کی زینت، اس کی طلب جو ہے وہ اللہ کے رسول کے گھرانے کی طرف سے آئی تھی. ہوا یہ تھا کہ جب اتنا مال غنیمت آیا تھا تو صحابہ نے بھی خواہش کی، صحابہ کے اندر بھی یہ مال غنیمت تقسیم ہوا. اسی طرح سے ازواج کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ تھوڑا سا مال غنیمت جو ہمارا ہوم الاؤنس ہمیں ملتا ہے، جو ہماری پاکٹ منی ہمیں ملتی ہے، وہ تھوڑی سی بڑھا دی جائے. بس یہ ازواج کی خواہش تھی کہ تھوڑی ہماری پاکٹ منی بڑھا دی جائے، اس لیے کہ ازواج اس سے پہلے جس دور سے گزر رہی تھی وہ فقر کا دور تھا. روایات میں آتا ہے کہ 2 ماہ تک گھر میں چولہا نہ جلتا تھا، بس پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا. جب بنو قریظہ کو مسلمانوں نے فتح کیا تو مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا، تو ازواج نے بھی اسی مال غنیمت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ ہماری پاکٹ منی کو تھوڑا بڑھا دیا جائے. یہ اسی دور کی بات ہے جس کے لیے آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، لیکن حیا کی وجہ سے اپنے والد سے مانگ نہ سکیں کہ مجھے بھی مال غنیمت میں سے کچھ دے دیں. بعد میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی طرف سے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ فاطمہ کے ہاتھ میں چکی پیس کر گٹے پڑ گئے ہیں، نشان پڑ گئے ہیں، ہاتھوں میں زخم ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
غلام بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایک غلام مل جاتا، ایک کنیز مل جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمی بتا دی کہ یہ تسبیحات فاطمی ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 34 ٹائمز 34 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا کریں. وقت میں بھی برکت ہو جائے گی، صحت میں بھی برکت ہو جائے گی. یہ تسبیحات فاطمی جو کوانٹٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، اور اگر نہ موقع ملے تو دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں. آپ کو اپنی صلاحیتوں میں، آپ کو اپنی فزیکل اسٹرینتھ میں، اور آپ کو اپنے وقت میں برکت محسوس ہوگی. جو کرے گا اس کو محسوس ہوگا. کر کے دیکھیے، اللہ آپ کو خود بخود دیکھیں کیسی اسٹرینتھ دیتا ہے اس چیز کی وجہ سے. تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جو خواہش کی تھی وہ ایک جائز خواہش کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھی عظیمت کے درجے پر گزاری. حالانکہ چاہتے تو آپ کے پاس قیصر و کسریٰ کے محل جو تھے وہ آپ کے لیے کس ویلیو کے تھے، آپ اپنے لیے ان کو استعمال میں رکھتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیمت کے درجے پر زندگی گزاری. اپنے آپ کو ہمیشہ پیسے کے ساتھ جو تھا وہ ابنڈنس میں نہیں رکھا، بلکہ صدقہ کر دیا کرتے تھے. ازواج کی یہی ڈیمانڈ تھی. اور ایک وقت ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد جب مسلمانوں کو بہت عروج ملا، اسلام بہت تیزی سے پھیلا، تو ازواج کے پاس روایات میں آتا ہے کہ ہزاروں درہم آیا کرتے تھے، ہزاروں اشرفیاں آیا کرتی تھیں، صبح سے لے کے شام تک صدقہ کر دیا کرتی تھیں اور اپنا دامن جھاڑ کر اٹھ جایا کرتی تھیں. تو یہی مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کا بنانا چاہ رہے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ڈیمانڈ آئی تھی ازواج کی طرف سے، گو کہ جائز ڈیمانڈ تھی، لیکن آپ نے اس سے منع فرما دیا. حالانکہ آپ دیکھیں ازواج مطہرات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، بیویاں تھیں. شوہر کے لیے جب بیوی کھانا پکاتی ہے یا بیوی جب گھر میں کھانا پکاتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو جب پیش کرے تو شوہر جو ہے محبت سے کھائے. اسی لیے تو بیوی کھانا پکاتی ہے، اپنے ہاتھ سے آپ کھڑے ہو کے کھانا پکاتی ہیں. آپ دیکھیں آپ کے شوہر گئے ہوں ہفتہ بھر کے لیے آپ کے شہر سے باہر، آپ کا نہ کھانا پکانے کا دل کرے گا، نہ آپ کا کھانا کھانے کا دل کرے گا، نہ آپ کو مزہ آئے گا. شوہر ہوتے ہیں تو آپ کھانے پکواتے بھی ہیں، کھانا خود پکاتے بھی ہیں، اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو انجوائے کریں. تو صحابہ کا بھی یہی معاملہ تھا، حضرت فاطمہ کا بھی یہی معاملہ تھا، اور ازواج کا بھی یہی معاملہ تھا. حضرت عائشہ تو بعض روایات میں یہاں تک بتاتی ہیں کہ اس موقع پر یا ان حالات میں، ان دنوں میں ایسے فقر کا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول بعض اوقات صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بھوک کی وجہ سے بے چین رہتے تھے. بھوک لگ رہی ہو تو نیند نہیں آتی ہے، بھرے پیٹ میں بڑی اچھی نیند آتی ہے. اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کی، جن کو درجے دیے، اور وہ بھوک کی وجہ سے راتوں میں بے چین رہتے تھے. آپ امیجن کریں ہمارے شوہر ہوں اور انہوں نے رات میں کھانا نہ کھایا ہو تو آپ کتنا پریشان ہوتی ہیں. آپ 4 دفعہ اٹھا کے پوچھتی میں کھانا لے آؤں، میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں، میں آپ کے لیے کوئی سینڈوچ لے آؤں، میں آپ کے لیے کوئی چیز لے آؤں. تو ازواج کی ڈیمانڈ بالکل جائز تھی جو انہوں نے کی تھی. ازواج نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو اللہ کے رسول کو یہ مطالبہ پسند نہیں آیا تو انہوں نے اپنے اس مطالبے کو چھوڑ دیا تھا. اور اللہ نے جب ان کو آپشن دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپشن دیا گیا کہ اگر یہ ازواج آپ سے دنیا کی زینت مانگتی ہیں، حالانکہ وہ دنیا کی زینت نہیں مانگ رہی تھی، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کی پرسٹین پیورٹی کو یہاں واضح کیا گیا ہے کہ جنہوں نے ان کے خلاف انگلیاں اٹھائیں وہ اپنے دماغ کے خناس کو درست کر لیں. وہ ازواج جنہوں نے اللہ کے رسول نے جن کو آپشن دیا، اللہ کے ذریعے آیات آئیں کہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کو دنیا کی زینت چاہیے تو آپ ان سب کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو ان سے بڑھ کر بہتر ازواج دے گا. لیکن سب نے یونانیمسلی فیصلہ کر کے اللہ کے رسول کا ساتھ لینا اپنے لیے پسند کیا، اسی عظیمت کے درجے پر رہنا اپنے لیے آپشن کے طور پر لیا. تو اعتراض کرنے والوں کی زبانیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہوں تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا تھا. نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے. ان کو رول ماڈل بنانا تھا نا، تو ان کی تربیت بہت ضروری تھی. ان کو محتاط کیا گیا کہ بہت محتاط رہنا، ساری امت کی نگاہ تمہاری طرف ہوگی، رہتی دنیا تک جو انسانیت آئے گی وہ تمہیں رول ماڈل بنائے گی.
اس لیے ان کو پاک کیا گیا اور ان کو کہا گیا ازواج مطہرات. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اور تم میں سے پارہ نمبر 22 وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. بتا دیا گیا ازواج کو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گی، ان کے ساتھ عظیمت کے درجے پر رہنا پسند کریں گی، اپنے لیے دنیا کو پریفرنس نہیں دیں گی، دنیا کی لگژریز کو چھوڑ دیں گی، تو ان کے لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے. نبی کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. بتا دیا گیا تم عام عورتوں کی طرح کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ تمہیں تو رول ماڈل بننا ہے مومن عورتوں کا. آپ دیکھیں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم جو راستہ مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر آپ نے اپنا انعام کیا. کون ہے یہ انعام یافتہ لوگ؟ اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے. وہاں پر انعمتا فعل ماضی پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پاسٹ ٹینس استعمال کر کے یہ بات واضح کر دی کہ تمہارے رول ماڈل کون ہیں؟ جن پر اللہ نے ماضی میں انعام کیا. تو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کسی کا فالوور بنانے کے لیے جو رول ماڈل تم سامنے رکھو وہ تمہارے ماضی میں ہیں. وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. ہمارے رول ماڈلز ہمارے ماضی کے اندر ہیں اور بتا دیا گیا ان 4 کیٹیگریز کے اندر ہیں. اور ازواج انہی 4 میں سے صدیقین کی کیٹیگری میں یا شہداء کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے. یہ پہلا حکم جو ازواج کو دیا گیا کہ معروف انداز میں گفتگو کرو. ازواج کے گھر کے اندر احکامات دیے جا رہے ہیں کہ معروف انداز میں گفتگو کرو، بے تکلف ہو کر بات نہ کرو، نارمل انداز اپناؤ نامحرم سے بات کرنے کے لیے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب ہم خواتین اپنے لیے ازواج کو رول ماڈل بنائیں گی تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ عورت کی آواز اس کا پردہ نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں منع کر دیتا. اللہ نے کہا ہے دبی زبان سے بات نہ کیا کرو تاکہ دل کی خرابی کا شخص جو ہے وہ کسی لالچ میں نہ پڑ جائے. تو ہمارے دین نے ہمارے سامنے یہ بات واضح کر دی ازواج کے ذریعے کہ آواز کا پردہ نہیں ہے. اور آواز کے پردے کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ جب کسی نامحرم سے بات کی جائے گی نارمل لہجے میں بات کی جائے گی، اس کے اندر گگل نہیں ہوگا، اس کے اندر ہڈن وائبز نہیں ہوں گی، اس کے اندر کوئی اشارے کنائے نہیں ہوں گے، بلکہ ڈسٹنگوش اپنی کوالٹی رکھتے ہوئے اپنے بالکل ڈائریکٹ نارمل لہجے میں بات کی جائے گی. اور یہی حیا کی علامت ہے اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. اور حیا کا انجام یاد رکھیں جنت ہے. تو بتا دیا گیا یہاں پہلا حکم جو ازواج کو دیا گیا اور ان کے ذریعے ہمیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا بلکہ صاف سیدھی بات کرو. پھر دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. اب اگر کوئی صرف اس آیت کے ایک حصے کو لے لے، اگر وہ اس آیت کے حصے کو سنت سے کاٹ کر دیکھے تو اسے کیا لگے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے نکل ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جو حکم ازواج کو دیا گیا وہ حکم ان کے ذریعے ہمیں بھی دیا گیا. تو یہاں اگر ہم نے اس چیز کو سنت سے کاٹ دیا تو مطلب کیا ہوگا کہ ہم ضرورت کے لیے بھی گھروں سے نہیں نکل سکتے. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ہندو کلچر سے یہ کانسیپٹ آ گیا کہ عورت جو ہے وہ 2 ہی مرتبہ گھر سے نکلتی ہے، ایک ڈولی میں بیٹھ کے اور دوسرا جب اس کا جنازہ نکلتا ہے. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا نہیں بنایا. اللہ نے عورت کو ڈگنیٹی کے ساتھ بنایا ہے اور بتا دیا ہے عورت کا گھر قید خانہ تھوڑی ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. اگر ہم ازواج کو بھی دیکھیں تو ازواج بھی مسجد جایا کرتی تھی، مسجد نبوی جایا کرتی تھی، اپنے میکے جایا کرتی تھی، کاروبار کیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ غزوات پر اپنی کسی ایک زوجہ کو لے کر جایا کرتے تھے. طریقہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ نکالا کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا وہ زوجہ آپ کے ساتھ سفر میں جایا کرتی تھی، حج اور عمرہ کیا کرتی تھی. وہ طریقہ کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ ایک بات، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سابق دور جاہلیت کسی سجدہ دکھاتی نہ پھرو.
یعنی ضرورت کے لیے گھروں سے نکلا جا سکتا ہے، لیکن عورت کی زینت کی بات کر دی گئی کہ زینت کا اظہار کرتی ہوئی، زینت کو نمایاں کرتی ہوئی عورت گھر سے نہ نکلے۔ زینت کا اظہار عورت کی ایکسپلائٹیشن ہے۔ تبرج کا لفظ جو ہے وہ برج سے بنا ہے۔ برج مینار کو کہتے ہیں جو دور سے نظر آتا ہے۔ جب عورت بے حیائی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، زینت کر کے باہر نکلتی ہے، دور سے نظر آتی ہے، جبھی مرد اس کو دور دور سے جو ہے وہ تاک رہے ہوتے ہیں۔ تو عورت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ عورت کا اصل میں حیا کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، تبرج کرنا، اظہار زینت کرنا، یہ اس کی ایکسپلائٹیشن ہے، یہ عورت کے کردار کی اصل خوبی نہیں ہے، یہ ڈیویشن ہے اس کی فطرت کی۔ اس سے اسکالرز یہ بات بھی اخذ کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ اجازت بھی نکلتی ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ جبھی آپ دیکھیں، جبھی تو پردے کے احکامات دیے گئے۔ اگر عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی تو پھر پردہ کس لیے ہوتا؟ تو عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، نوکری بھی کر سکتی ہیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حدود نہ ٹوٹیں، ایسی جابز کریں، ایسے پروفیشنز اڈاپٹ کریں جس میں اللہ کی حدود نہ ٹوٹیں۔ اور ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیں ساتھ ساتھ کہ گھر کو نگلیکٹ کر کے گھروں سے نہ نکلیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کا نظام درہم برہم ہے اور آپ نکلیں اپنا بستہ پکڑ کے قرآن پڑھنے کے لیے، یا آپ نکل گئیں اپنی نوکری پر پیسہ کمانے کے لیے۔ گھر کا نظام درہم برہم نہ ہو۔ عورت کا گھر میں رہنا یہ نفسیاتی ہیلنگ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ہیلنگ ہوتا ہے۔ تو ہم بھی بیکار اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں۔ جب اللہ نے آپ کو گھر میں رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، گھر سے باہر جانے کا بھی حکم دیا ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کریں۔ گھر سے باہر جانے کی نوبت آئے تو انہی باؤنڈریز کے ساتھ نکلیں، اسی پروٹوکول کے ساتھ نکلیں جس پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اور کہہ دیا گیا سابق دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو غاروں میں نہیں لے کر جاتا، اسلام عورتوں کو ماڈریشن سکھاتا ہے۔ بتا دیا گیا گھر بھی سنبھالو، باہر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالو، اپنے پردے کے ساتھ سنبھالو، زینت کا اظہار مت کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار بن کر رہو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ علم حاصل کرو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اللہ کے رسول تو اس گھر میں موجود تھے، انہی گھروں میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عورتوں سے کہا گیا کہ اپنے انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی بھی رکھو، اپنے علم کا معاملہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہ کر لینا۔ یہ جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ بڑا انسان کو سکون دینے والی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں جب عورت اپنے آپ کو علم سے بنجر کر لیتی ہے تو قومیں علم سے بنجر ہو جاتی ہیں۔ مسلمان قوم کا زوال، مسلمان امت کا زوال اسی دور سے شروع ہوا جب مسلمان عورتوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہاں عورتوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہم نے شروع سے سنا ہے کہ عورت کی گود ہی انسانیت کا پہلا مدرسہ ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی بہترین تربیت بچپن سے کر سکتی ہے، ویسا کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی ٹیچر نہیں کر سکتا۔ اور ماں اپنی اولاد کی تربیت کب کرے گی؟ جب اس کے اپنے ہاتھوں میں علم ہوگا، جب وہ خود با علم ہوگی، جب اس کے پاس شعور ہوگا قرآن کی آیات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو کوالٹیز بتا دیں، حیا اور علم۔ یہ دونوں چیزیں عورت کا زیور ہیں، یہ عورت کو سجا دیتے ہیں، یہ ہے اصل سجاوٹ۔ اگر آج آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آج کی عورت کو آپ پڑھائی میں مصروف کر دیں تو آپ نے بہت بڑا ایک دین کا مرحلہ طے کر لیا۔ اگر آج کی عورت دین میں مصروف ہو جائے گی، اس کو غیبت کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اس کو لڑنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اس کو بحث کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اس کو گوسپس کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ تو اپنے آپ کو باحیا بنا کر پڑھنے لکھنے کی طرف لے کر آنا ہے، پڑھنے لکھنے کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ اصل خوبصورتی آپ کے فیچرز کی نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی انسان کی ذہانت کی ہوتی ہے، انسان کی عقل کی ہوتی ہے، انسان کے شعور کی ہوتی ہے، اور یہی کامل مومن ہوتا ہے جو اپنی پرسنل گرومنگ کرتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد۔ اور یہاں خاص طور پر عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا کہ عورتوں کو علم حاصل کرنے کی طرف انسینٹیو دیا گیا ہے۔ جب مائیں پڑھتی ہیں، اولاد بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔
جب ماؤں کے ہاتھوں میں بچے قرآن دیکھیں گے تو آج نہیں تو کل بچے بھی قرآن اٹھائیں گے. جب مائیں جو ہیں وہ اپنا وقت حدیث کو یاد کرنے میں اور قرآن کو یاد کرنے میں لگائیں گی, بچوں کو بھی انسینٹیو ملے گا. تو یہاں پر عورتوں کو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی اپنانے کی طرف دعوت دی گئی ہے. آگے کچھ صفات بتائیں. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں, مومن ہیں, مطیع فرمان ہیں, راست باز ہیں, صابر ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, صدقہ دینے والے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں. کہاں ہیں یہ لوگ؟ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اللہ نے پہلے آیات میں عورت کو معلم بنا دیا اور اس کے بعد بتا دیا کہ جب عورتیں معلم بن جاتی ہیں تو کس طرح کے کریکٹرسٹک رکھنے والے انسان دنیا میں معاشرے میں نظر آتے ہیں. انسانیت کا مستقبل عورت کی گود میں ہوتا ہے اور حال مستقبل جیسے کہتے ہیں عورت کی گود میں ہوتا ہے, کہتے ہیں حال مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. تو اپنے مستقبل کی فکر کرنے کے لیے آپ علم حاصل کریں تو یہ سب کوالٹیز والے آپ کو افراد اپنے ارد گرد نظر آنے لگ جائیں گے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. مشہور مفسر ابن عباس رضی اللہ عنہ, مجاہد, اکرمہ کا کہنا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے زینب کا نکاح کا پیغام بھیجا تھا. حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے پہلے بیٹے تھے, لیکن جب آیات نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ کوئی منہ بولے بیٹے کی حقیقت نہیں ہوتی, تو ان کو جو ہے دوبارہ سے زید بن حارثہ کہنے لگ گئے تھے. ہوا یہ تھا کہ یہ غلام بن کر مدینہ آئے تھے, نسلی غلام نہیں تھے, لیکن جیسے آپ کو بتایا تھا کہ عرب کے اندر کلچر یہ تھا کہ لوگوں کو اغوا کر کے غلام بنا لیا کرتے تھے, تو ان کو بھی کسی قافلے سے اغوا کر کے غلام بنایا تھا, اور یہ غلام بن کر جو تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس مدینہ پہنچ گئے تھے. تو اللہ کے رسول کے غلام تھے. اللہ کے رسول نے اس معاشرے میں غلاموں کی ایک تو اپلفٹ کرنے کے لیے اور دوسرا اس نارم کو توڑنے کے لیے, کیونکہ ان کو پہلے منہ بولا بیٹا کہا گیا تھا, اس منہ بولے بیٹے کے نارم کو توڑنے کے لیے ان کا نکاح جو تھا وہ آپ نے اپنی کزن سے کروایا. اس لیے کہ اسلام آنے سے پہلے منہ بولا بیٹا جو ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بڑا قدم اٹھوانا تھا. جس خاتون کا نکاح حضرت زید سے کروایا گیا, حضرت زید آپ کے پہلے منہ بولے بیٹے تھے, اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہی خاتون کا نکاح حضرت زید سے ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. تو یہ سب اللہ کی پلاننگ تھی. رسول اللہ نے اس وقت کیوں یہ کام کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ غلاموں کی اپلفٹ ہو. غلاموں کے ساتھ آزاد عورت کا نکاح اس معاشرے میں پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اور ان کے گھر والوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ زید سے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب اور ان کے گھر والے زیادہ خوش نہیں تھے اس نکاح سے, لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا اور ان کی بات کو مان کر حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کروا دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول کا مقصد کیا تھا؟ معاشرتی تقسیم ختم کرنا مقصد تھا, تاکہ جو معاشرتی تقسیم ختم ہو اور اس کے بعد اسلام کے اصولوں کو اپنانے کے لیے لوگوں کا دل کھل جائے. بس یہ مقصد تھا اللہ کے رسول کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے, یعنی حضرت زید سے, جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. یہ بات روایات میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ اگر حضرت زید نے حضرت زینب کو چھوڑا تو پھر آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا. تو یہ اس کیفیت کو اللہ کی رسول کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش سے گزرنا نہیں چاہ رہے تھے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں, آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اس لیے کہ اسٹیبلش نارم تھا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا. ایک منہ بولا بیٹا ختم کروایا گیا، دوسرا اس نارم کو توڑا گیا اللہ کے رسول کے ذریعے کہ منہ بولا بیٹا ایک تو جب ہوتا ہی نہیں تو پھر اس کی بیوی سے نکاح بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول اس معاشرے کے اندر اس چیز کو لاتے ہوئے اسٹینڈ لیتے ہوئے ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے. اگر کبھی آپ اور میں بھی اللہ کے کسی حکم کو مانتے ہوئے ڈر رہے ہوں، گھبرا رہے ہوں، لوگوں کا خوف آ رہا ہو، اللہ کے رسول کو جیسے آیا تھا، آپ یہ آیات پڑھیں، ان آیات کی آپ ڈیٹیل پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کے دل میں بھی خوف آیا تھا. تو اللہ آپ کو انشاءاللہ ہمت دے دے گا. واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. حضرت زینب کے لیے آتا ہے کہ یہ آزاد خاندان کی تھی، بڑے خاندان کی تھی، اور جو حضرت زینب کے شوہر تھے زید وہ غلام تھے، تو مینٹیلٹی کا بڑا فرق تھا. حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نظر اٹھا کر زینب کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ جو غلام مینٹیلٹی ہوتی تھی اس کو آپ اور میں سمجھ بھی نہیں سکتے، نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. کہاں وہ کسی تمنا کا اظہار کرتے کہ جیسے شوہر اپنی بیوی سے تمنا کا اظہار کرتے ہیں. تو ان کا مینٹل ریپو نہیں بنا، ان کی کیمسٹری نہیں ملی، تو ان دونوں کی آپس میں ڈائیورس ہو گئی. اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں. اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. طبقاتی تقسیم ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا نکاح زینب سے کروایا تھا، مگر معاملہ چل نہیں سکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت زینب سے نکاح کرنا پڑا. اور یہ کیوں کروایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ سے کیوں اس کو کروایا گیا؟ کوئی صحابی کیوں نہ اس کام کے لیے آیا؟ تاکہ اللہ کے رسول کو رول ماڈل بنایا جائے، تاکہ فوراً صحابہ کے بھی دل کے اندر ہمت پیدا ہو جائے کہ وہ کیسے اسٹیبلش نارم سے خلاف کھڑے ہوں گے. اور یاد رکھیں صحابہ میں اور ہم میں ایک بڑا بیسک فرق تھا. ویسے تو کئی فرق ہیں لیکن ایک بڑا بیسک فرق تھا ہم میں اور صحابہ میں جو آج ہے. وہ کیا ہے؟ صحابہ بیئر منیمم پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، آگے بڑھ کر احسن درجے پر عمل کیا کرتے تھے. اور جو آج دین پر عمل کر رہے ہیں، جو آج چاہتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کے، اس دین کے، اس امت کے انصار بنیں اور مہاجرین کو پناہ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو بیئر منیمم سے آگے بڑھ کر عمل کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعمال کرائے گئے جو معاشرے میں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھے، تاکہ صحابہ کا بھی دل کھل جائے، کمزور ایمان والوں کا بھی دل کھل جائے، نان مسلم جو ہیں ان کا بھی دل کھل جائے. لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین یعنی نبیوں کے اوپر سیل لگانے والے ہیں. ختم نبوت کے بارے میں یہ آپ کو جو ہے آیت ملتی ہے قرآن کے اندر، اور یہاں بتا دیا گیا کہ محمد تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. سمجھایا کہ کیوں اتنا سکینڈلائز ہو رہے ہو کہ محمد نے زینب سے کیوں نکاح کر لیا. محمد تو زید کے باپ ہی نہیں تھے، وہ تو تمہیں سے کسی مرد کے باپ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے دیے ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. تو یہ بات یہاں مردوں کی بات جو کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بیٹے نہیں ہیں، اس کو بھی کلیئر کر دیا گیا کہ سکینڈلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس حقیقت کو سمجھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حکم سے کیا ہے وہ عین حق تھا اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے. منہ بولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آگے یہ کہہ دیا گیا کہ اب اللہ کے رسول کے بعد کیونکہ کوئی اور نبی نہیں آنا تو انہی کے عمل کو فار لائف، فار ہسٹری آگے رکھا جائے گا. چاہے وہ پچھلے لوگ ہوں، چاہے وہ اگلے لوگ ہوں، وہ سب انہی کو فالو کریں گے. خاتم النبیین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انبیاء کا آنا بند ہو گیا. اب آپ کا کار رسالت کا کام تو چلتا رہے گا، رسالت کا کام تو چلتا رہے گا امت کے ذریعے. اب رسول کوئی نہیں آئے گا، نہ نبی کوئی آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کے اندر فرمایا ہے، جس کا مفہوم آتا ہے میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. بس جان لو میں خاتم النبیین ہوں. علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں مثال کے طور پر اللہ کا نبی ہوں
اور سامنے والے نے کہا کہ اچھا پروف کرو، بتاؤ کیا پروف ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو. تو جس نے یہ کہا کہ بتاؤ پروف کرو کیا پروف ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اس نے بھی کفر کیا. اس لیے کہ اب تو آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے، آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں مثال کے طور پر اللہ کا نبی ہوں، اور سامنے والے نے کہا کہ اچھا پروف کرو، بتاؤ کیا پروف ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو جس نے یہ کہا کہ بتاؤ پروف کرو کیا پروف ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اس نے بھی کفر کیا. اس لیے کہ اب تو آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے، آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وکان بالمؤمنین رحیما، وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں بتا دیا کہ اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے، اللہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف لے آتا ہے، اللہ شک سے یقین کی طرف لے آتا ہے، اللہ منافقت سے ایمان کی طرف لے آتا ہے، اللہ بدعتوں کے اندھیروں سے سنت کی طرف لے آتا ہے. ایسے اللہ مومنوں پر رحم فرماتا ہے. یہ اللہ کا دنیاوی رحم ہے، اور اللہ آخرت میں مومنین کے لیے کیا ہوگا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ آخرت میں مومنین کے لیے خاص رحیم ہوگا. وہ جو اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ان 99 رحمت کے حصوں کا ظہور قیامت کے دن ہوگا. اب آگے مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر. ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے تعظیم کریں جیسے اللہ کے رسول نے خود بتائی کہ کیسے کی جائے، یا جیسے اللہ نے بتائی کہ کیسے کی جائے. ہم اور آپ اللہ کے رسول کی تعظیم کا، اللہ اور رسول کی شفاعت کا منتظر نہ رہیں. آپ نے جو مقصد یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بتایا ہے کہ گواہ بنا کر بھیجا ہے. کس پر گواہ ہے؟ اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ ہیں. کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اہل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہم سب نے کہا تھا جو اس وقت مسلمان موجود تھے، جی اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اب جو یہاں موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. تو اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ ہیں. آپ کا مقام بتایا جا رہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو صرف شفاعت کرنے والے ہیں؟ صرف محمد کے امتی ہونے کا نام تمہارے ساتھ لگ گیا، ٹائٹل لگ گیا تو جنت کا تم دعوے دار بن گئے؟ نہیں، اللہ کے رسول کے ان ساری چیزوں کو یاد رکھنا. گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، وہ جو ان خوشخبریوں پر یقین لے کر لے، ایمان لے آئے، عمل بدل لے، اس کے لیے بشارت. اور ڈرانے والا، جو شریعت کے احکامات کو سن کر بھی اپنا عمل نہ بدلے، اس کے لیے اللہ کے رسول ڈرانے والے ہیں، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. تو جان لیں ہم کہ ہم اور آپ صرف شفاعت کے منتظر نہ رہ جائیں. آج امت کی میجورٹی شفاعت کے منتظر ہے اور اللہ کے رسول کے مقام کو بھلائے بیٹھی ہے. ہم ان وعیدوں کو بھول گئے جو احادیث میں اللہ کے رسول نے گناہوں کے اوپر دی ہیں. ہم ان خوشخبریوں کے اوپر کان نہیں دھرتے جو اللہ کے رسول نے اطاعت کرنے کے اوپر احادیث میں دی ہیں. تو ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کے مقام کو سمجھا جائے. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے. کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو. اگر نبی صلی اللہ علیہ
وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ رعایت خالصتاً آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے حدود عائد کیے ہیں، یعنی عام مومنین کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنی کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی ان کو تم دو گے اس پر وہ راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی عام مسلمان مرد پر تو فرض ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی ہو تو ان کے درمیان میں عدل کرے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندش سے آزاد کیا گیا، آپ کو خاص کنسیشن دے دیا گیا، آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ عدل نہ بھی کریں تب بھی آپ کو رعایت ہے۔ لیکن ہم اللہ کے رسول کا احسن عمل جانتے ہیں، بہترین عمل حسنہ جانتے ہیں کہ آپ نے سب کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا دنیاوی لحاظ سے۔ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی تھی، حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، ام سلمہ خالد بن ولید کے خاندان سے تھیں، ام حبیبہ ابو سفیان کے خاندان سے تھیں، صفیہ اور جویریہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف ازواج اللہ کے رسول کو دیں، اور 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی حکمت کیا تھی؟ آپ نے جو سب نام سن لیے، ان نکاحوں کی وجہ سے ان قبیلوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ معاملات استوار ہو گئے تھے، حالات درست ہو گئے تھے۔ کبھی کسی بیوہ سے نکاح کیا، کبھی کسی یہودی عورت سے نکاح کیا، تاکہ جو معاملہ ہو اس قبیلے کے ساتھ پیکٹ کرنے کا وہ درست ہو جائے۔ تو نبوت کی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شدید تھیں۔ نعوذ باللہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کی، وہ ذرا اس کو یہ تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے جس دور میں یہ شادیاں کی، آپ کے اوپر ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کتنی رسپانسبلٹیز تھیں، کتنے آپ کو انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز بھیجنے ہوتے تھے، کتنے آپ کو ارد گرد کے خطروں سے بچانے کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی تھیں۔ اور آپ اگر سیرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں سارے نکاح کیے، 55 ایئر سے لے کر 60 ایئر تک یہ سارے نکاح آپ کے ہوئے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کے جو نکاح میں تھیں وہ صرف اور صرف حضرت ختیجہ تھیں، اور اس کے علاوہ ایک اور آتی حضرت سودا۔ تو یہ تو اللہ کے رسول کا معاملہ تھا۔ جن کی نیت خراب ہوتی ہے وہ ان آیات کے اندر سے شک اور شبہات نکال لیتے ہیں، اور ان آیات کی وجہ سے اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے طعنے دراز کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ مسلمان ان حقیقتوں کو جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نکاح کیوں کرائے گئے، پھر جتنے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے، آپ کی ازواج کے ذریعے آپ کے انتقال کے بعد کتنی دیر تک علم پھیلتا رہا، کتنے عرصے تک اللہ کے رسول کی ازواج علم پھیلاتی رہیں۔ تو یہ فائدہ تھا۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ اب یہاں سے کچھ آگے اور احکامات ہدایات دی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سورہ احزاب ہے یہ اصل میں سورہ نور سے پہلے آئی تھی۔ مصحف کے اندر سورہ نور پہلے ہے، لیکن اگر شان نزول دیکھا جائے تو سورہ نور جو ہے وہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو یہ شروع کے احکامات ہیں جو دیے جا رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ابھی قانون استیزان جو تھا وہ نہیں آیا تھا۔ سورہ نور میں آ گیا تھا کسی گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ، ابھی وہ قانون نہیں آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو تھے صحابہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، وقت گزارا کرتے تھے، سوال پوچھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگ جاؤ۔ معاشرے کی اصلاحات جو ہیں، معاشرے کی جو ریفارم ہے اس کا آغاز نبی کے گھر سے کیا جا رہا ہے، تاکہ ایکسیپٹڈ نارمز کے خلاف جب آواز اٹھائی جائے تو لوگوں کو موقع نہ ملے اس پر طنز کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہی اس چیز کو کہہ دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے رسول کو حیا آتی تھی، آپ منع نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ حیا آتی تھی، ہم کہیں اچھا مردوں کو بھی حیا آتی ہے؟ جی ہاں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آتا ہے کہ ایک کنواری عورت سے زیادہ، ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا اللہ کے رسول کو آیا کرتی تھی، اور مردوں کے اندر بھی حیا کا معاملہ بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کا ایک ریفلیکشن مردوں میں بھی رکھا ہے۔ اللہ کو حیا بہت پسند ہے، حیا بہت عمدہ چیز ہے، چاہیے نبیوں کا یہ شیوا رہی ہے، ہمارے مردوں کے اندر بھی حیا کا فیکٹر ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی شرم و حیا کی پرائرٹیز کو درست کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حیا کی کوالٹی کو ہی مردوں میں بھی بتایا، آگے عورتوں میں بھی بتائیں گے۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو، کس کو مانگنا ہے؟ کون ہے یہ تم؟ صحابہ۔ پردے کے ایک طرف ہیں صحابہ اور پردے کے دوسری طرف ہیں ازواج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ چیز اسکالرز کے مطابق، تمام اسکالرز کا اس پر کنسنسس ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ مختص ہے، آپ کے لیے مخصوص ہے۔ آپ کی ازواج پردے کے اندر ہوتی تھیں، پردہ اپنا پورا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک اور پردے کی اوٹ سے، ایک اور پردے کی آڑ سے علم دیا کرتی تھیں۔ ہم تو پردہ کر کے غیر محرم نامحرم مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں، ازواج پردہ کر کے بھی اپنے ایک گھونگٹ کے ساتھ ایک اور پردے میں رہا کرتی تھیں اور نامحرم مردوں کے سامنے نہیں آیا کرتی تھیں، اپنے حجرے میں حجاب کے پیچھے بیٹھ کر تعلیم کا کام کیا کرتی تھیں۔ تو یہ خاص حکم آیا ہے ازواج کے لیے۔ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے سیگریگیشن کر دی گئی کہ حجاب کے ایک طرف صحابہ کو کر دیا گیا، دوسری طرف ازواج کو کر دیا گیا، درمیان میں آڑ آ گئی۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ مملوک یعنی وہ غلام جو اس دور میں ہوا کرتے تھے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس دور کے غلام آج کل کے نوکروں کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ آج کل کے نوکر ویسے ہی سٹیزن ہیں اس ملک کے جیسے آپ اور میں ہیں، ان کا ویسے ہی آئی ڈی کارڈ ہے جیسے آپ کا اور میرا ہے، ان کا ویسے ہی ووٹ کا رائٹ ہے جیسے آپ کا اور میرا ہے۔ مملوک اس کیٹیگری میں نہیں آتے تھے۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ درود پڑھنے کے الفاظ کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو طریقے بھی احادیث میں مل جاتے ہیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول پر درود نہ صرف اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، نہ صرف تم بھیجتے ہو، بلکہ یہ کام تو چلا چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ہمیں درود پڑھنے کا حکم سب سے زیادہ کہاں دیا گیا؟ نماز میں۔ ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، اور بہتر ہے کہ انسان مسنون درود کے اوپر ہی رہے۔ مسنون درود ایک سے زیادہ ہیں، احادیث کی کتابوں میں آپ کو کئی مسنون درود مل جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ انہی کو یاد کر لیں اور انہی کو دہرایا کریں، اور سب سے افضل درود، درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں التحیات کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو بھی کثرت سے پڑھنا جو ہے انسان کے لیے باعث برکت بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو درود و سلام کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ درود پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس کا سب سے بڑی نشانی ہماری نماز ہے کہ نہ ہم رکوع میں درود پڑھتے ہیں، نہ ہم قیام میں درود پڑھتے ہیں، نہ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، بلکہ جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے درود و سلام پڑھنے کا یہ کانسیپٹ کہاں سے نکال لیا کہ جب سلام پڑھا جائے گا تو کھڑے ہو جایا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے اور درود و سلام پڑھیں گے۔ یہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ کانسیپٹ جہاں سے بھی آیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اسی طریقے پر رہنے کو کہا ہے جس طریقے کے اوپر اللہ کے رسول نے خود اپنے لیے پسند فرمایا۔ تو بزرگوں کے اگر طریقے ہیں، اور بزرگوں نے ان طریقوں کو ایصال ثواب کے لیے نکالا تھا، لیکن اس کا سنت سے کوئی حصہ، کوئی تعلق، کوئی ایسوسیشن نہیں ملتی، تو آپ کا اور میرا ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ اور میں اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے ان طریقوں کو چھوڑ دیں جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ آپ کا اور میرا بھی حال وہی ہوگا، حسبنا وجدنا علیہ ما آباءنا۔ ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھی نسلیں وہ ہوتی ہیں
جو اپنی نسلوں کو قیامت کے دن آگے والی یا پیچھے والی دونوں نسلوں کو قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لیں. تو درود پڑھنے کے آپ کو اور مجھے طریقے وہیں سے سیکھنے ہیں جہاں سے مجھے اور آپ کو درود پڑھنا سکھایا گیا ہے. حدیث سے درود کے اوقات بھی ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد درود پڑھا جائے، یعنی اذان کی جو دعا آتی ہے مسنون، اس کے بعد درود پڑھنا، اس سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود پڑھنا یہ مسنون اوقات ہیں جو آپ کو ملتے ہیں. اسی طرح رنج کے موقع پر درود پڑھنا یہ بھی آپ کو سنت سے ملتا ہے. جب کوئی اہم کام کرنے آپ جا رہی ہوں تو اس وقت بھی درود پڑھنا سنت سے ثابت ہے. جمعے کے دن کا وظیفہ، جمعے کے دن کا ورد، جمعے کے دن کا ذکر درود ہے. جب انسان کچھ بھول جائے اس کے اوپر بھی آپ درود پڑھیں تو اس کے اوپر بھی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ مسنون طریقہ ہے. اور جب انسان کا کچھ کھو جائے اس کے اوپر بھی انسان درود پڑھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو صبر بھی آئے گا اور اس کی چیز واپس مل جائے گی. تو بتا دیا گیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. ازواج کے لیے ہم ایک چیز یہاں پر نوٹ رکھیں، اس لیے کہ جو اگلی آیت آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت پر جائیں، ازواج کے لیے یاد رکھیں پردے کے احکامات سخت تھے. کس طرح سے سخت تھے ابھی آپ کو بتا دیا کہ ان کو اپنے پردے کے باوجود ایک اوٹ رکھنی ہوتی تھی، ایک آڑ رکھنی ہوتی تھی کسی نامحرم سے بات کرنے کے لیے. نامحرم کے سامنے پردہ کر کے نہیں آ سکتی تھی. تو یاد رکھیں یہاں جو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، کون اللہ کے رسول کو اذیت دے گا؟ جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر انگلیاں اٹھائے گا، جو کہے گا یہ ریجیڈیٹی ہے، کیوں نہیں ازواج کو سامنے آنے دیا جاتا تھا. جو یہ ایسی باتیں کرے گا چاہے وہ اس دور کا تھا یا آج کے دور کا تھا، وہ اذیت دینے کا باعث بنے گا. وہ ایسی باتیں کر کے دکھ پہنچائے گا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. آگے وہ آیت آ رہی ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، اور یہ آیت سورہ نور کے احکامات سے پہلے آئی. آپ کو بتا دیا سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی تھی، تو پہلے عورتوں کو احکامات دیے گئے تھے کہ گھر سے باہر جب نکلیں تو کیسے نکلیں، اور سورہ نور میں وہ احکامات ہیں کہ گھر کے اندر ان کو کس طرح سے رہنا ہے، گھر کے اندر بھی ان کو اپنی زینت کو کیسے چھپانا ہے جب نامحرم آ جائے. وہاں بھی بتا دیا گیا تھا کہ نامحرم کے سامنے وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، اور ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ زینت انسان عورت کا پورا جسم ہو جاتا ہے، عورت کو اپنا پورا جسم نامحرم سے چھپانا ہوتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ دیکھیں آیت کے اندر سٹریس کی، تاکید کی، ایمفسس کی شدت ہے، ورنہ قل کافی تھا. قرآن میں جہاں جہاں قل آیا ہے وہاں مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول کہہ دیجئے، لیکن یہاں اللہ کے نبی کو ایڈریس کیا گیا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے ان سے، کن سے؟ لی ازواجکا، اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے. یہاں پر بناتی اور ازواج دونوں پلورل آیا ہے. تو اسکالرز کیا کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا عربی زبان میں جو پلورل آتا ہے، آپ جانتے ہیں عربی میں ایک ہوتا ہے سنگولر، ایک ہوتا ہے ڈیول جو دو کے لیے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے پلورل جو دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے. تو ازواج اور بنات دونوں یہاں پر جمع آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ازواج بھی دو سے زیادہ تھی اور آپ کی بنات بیٹیاں بھی دو سے زیادہ تھیں. اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور کس سے کہہ دیجئے؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے. کتنا بڑا آنر جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ کو اور مجھے بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں. یہ وہ آیت ہے جس کو کنٹروورشل کہہ کر ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے. یہ وہ آیت ہے جو اس کو سمجھ آئے گی جس نے اپنے اوپر چادر ڈال لی ہے، جس نے جلباب اوڑھ لی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اسی کو سمجھ آئے گا جس نے بنیادی اقدامات کر لیے ہیں، یعنی جس نے اپنا عورہ کور کر لیا ہے اس کو چہرے کا پردہ سمجھ آئے گا، جس نے انیشیل سٹیپس لے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنا بڑا آنر دیا ہے کہ اللہ نے نبی کی ازواج اور بیٹیوں کے ساتھ نساء المومنین کہا ہے. کتنا مجھے اور آپ کو رشک آئے کہ اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ والی جنت میں داخل فرما دے کہ ہم بھی ان کو دیکھ سکیں اور ہم بھی ان سے مل سکیں. اللہ ہمارے بھی درجات بلند کرے. ہمیں کیسی وہ جنت لگے گی جس جنت کی میزبان حضرت فاطمہ ہوں گی،
کیا آپ اور میں ایسی جنتوں میں نہیں جانا چاہتے؟ تو ایسی جنتوں میں جانے کے لیے اعمال بھی وہی کرنے ہوں گے جن کو آپ اور میں رول ماڈل بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اور مجھے اپرچونٹی دی ہے. یہاں پر اللہ نے مسلمان عورتوں کو اوپر اٹھایا ہے کہ رشک کرو اس چیز کے اوپر کہ جو تم کو اپرچونٹی مل رہی ہے، اور رشک کرنے کے بعد ان رول ماڈلز کے نقش قدم پر چلنا چاہو تو چلو. ڈور از اوپن فار یو. یہ جو آیت نمبر 59 ہے، اس کے لیے آپ کو اور مجھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل کھول دے، جو اس میں حق ہے اس کو ہمارے سینوں میں اتار دے، اور جو ہمارے ایمان میں کمی آ جائے اس کو آپ اپنی رحمت سے دور کر دیں. تو یہ آیت کس کو سمجھ آئے گی؟ جس نے چادر اوڑھ لی ہے، چادر اوڑھ لی ہے، برقع پہن لیا ہے، یا جو بھی چیز اس نے کر لی ہے اپنے کلچر کے حساب سے، اپنے موسم کے اعتبار سے اور اپنے ماحول کے اعتبار سے. تو اکثر مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کیا کہا؟ ان سے کیا کہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ جو یہاں پر یدنین علیہن آیا، یدنینا فعل ہے اور اس کے بعد علی اس کا پریپوزیشنل فریز ہے. جیسے آپ ایک انگلش کا لفظ ہے لک، آپ لک کے آگے پریپوزیشن بدلتی جائیں، اپ لگا دیں، ایٹ لگا دیں، آن لگا دیں، تو سب کے میننگز بدلتے جاتے ہیں. اسی طرح سے عربی زبان کے اندر بھی وربس کے بعد پریپوزیشنل فریز آتے ہیں. اگر یہاں پر یدنینا الہ ہوتا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا. یہاں آیا یدنینا علی. یدنینا علی کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کو جھکا لینا، اس لیے یہاں پر ترجمہ کیا گیا کہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یعنی گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے. پھر وہ اس شہر میں مشکل سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو آپ اور میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان آیات کو سمجھ سکیں. آج اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایز اے عورت، مسلمان عورت ظاہر کریں، تو سب سے پہلے بہرحال ایک آپ کی اور میری فزیکل آئیڈینٹی ہے. حضرت ابن عباس نے جب اس آیت کی ایکسپلینیشن دی، جب ان سے پوچھا گیا، اور حضرت ابن عباس ایک بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے. اللہ کے رسول نے ان کے فہم کے لیے دعا کی تھی. انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کر کے، اس آیت کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے یہ بتایا کہ جب عورت چادر اوڑھے تو اس کی صرف ایک آنکھ نظر آئے، وہ بھی الٹی، لیفٹ آنکھ. میرا دوپٹہ بھی اس وقت آگے نہیں آئے گا. ایک آنکھ نظر آئے تو انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی تھی، اور پورا چہرہ چھپا لیا تھا. اور آج بھی اسکالرز اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ اس کی زینت ہے. عورت کا چہرہ چھپانے کی چیز ہے. جب آپ اپنے نامحرم کے سامنے آئیں، جب آپ گھروں سے باہر نکلیں، آپ کا چہرہ ایسی چیز ہے جو چھپائی جانی چاہیے. آپ اپنے گھر کی پروٹیکشن کرتی ہیں، آپ نے کھڑکیاں بند کر لیں، آپ نے دروازے بند کر لیے، آپ نے جو تھے اپنے لاؤنج کا ڈور بھی لاک کر لیا، آپ نے مین ڈور پورا کھول دیا، تو آپ نے کیسی حفاظت کی اپنے گھر کی؟ خطرہ تو ہے نا. تو جو کہتا ہے کہ چہرہ امپورٹنٹ نہیں ہے وہ غلطی کرتا ہے. ہیلن آف ٹرائے کے لیے آتا ہے a face that launched 1,000 ships. جنگیں ہو گئی تھی اس چہرے کے اوپر، سب کچھ چہرہ ہی تو تھا. اور ہم سب یہ سنتے آتے ہیں اپنے آس پاس، چہرہ چہرہ چہرہ. کسی پاکستانی فلم ایکٹر نے کہا تھا کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے. آپ باہر جا کر بل بورڈز پر دیکھیں ذرا، ایڈ ہوگا لان کا اور نظر آ رہا ہوگا آپ کو صرف چہرہ، اور کہیں بلر سے کوئی کپڑا نظر آ رہا ہوگا، ایسے لگ رہا ہوگا ڈسٹنگ کا کپڑا ہے، اتنا بلر نظر آ رہا ہوگا. چہرہ ہی تو سب چیز ہے اور چہرے ہی کو سب دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں شاعری عورت کے چہرے کے اوپر کی جاتی ہے. ساری رومانٹک پوئٹری جو ہے وہ عورت کے چہرے پر تو کی گئی ہے، عورت کے چہرے کو پرومیننٹ کیا گیا ہے. تو ایک قدم آگے بڑھ کر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ سب خواتین جنہوں نے اب تک اپنا پورا جسم ڈھانک لیا تھا، بس چہرہ رہ گیا تھا، اللہ سے خاص دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
پہلے تو اپنی زینت کو ڈھانکیں اور اس بات کو سمجھ جائیں کہ زینت ہر وہ چیز ہے جو عورت کے اوپر آ گئی. آپ کا لباس آپ کی زینت ہے. وہ لوگ جو صرف ابھی دوپٹہ پہن کر اپنے آپ کو چھپاتے ہیں وہ اس بات کو بھی سمجھ جائیں کہ ان کو اگلا قدم کیا لینا ہے, کہ ان کو ایسی بڑی چادر لینی ہے, ایسا بڑا عبایا پہننا ہے, ایسا پونچو پہننا ہے کہ ان کا لباس بھی اس پونچو اس چادر میں چھپ جائے. اس لیے کہ جو لباس عورت کے جسم پر آ گیا اب وہ اس کی زینت ہے. جب لباس زینت ہے تو اس کا چہرہ بھی زینت ہے. تو وہ سب خواتین جو اپنے آپ کو اس سٹیپ تک لے آئیں, جو پیچھے ہیں وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ جائیں, لیکن جو آلریڈی اس سٹیپ تک آ گئیں کہ جنہوں نے عبایا پہن لیا, جنہوں نے گاؤن پہن لیا, جنہوں نے اپنا سر اپنا عورہ کور کر لیا, اب کتنا رہ گیا ہے کور کرنے کے لیے اسکن کا حصہ؟ اتنا سا. یہ کتنا ہوگا؟ شاید 3.5-4 انچ ہوگا. پورا جسم آپ نے اپنا 5 فٹ کا 5.25 فٹ کا ڈھانپ لیا. 3 انچ ڈھانپتے ہوئے کیا اعتراض ہے؟ کس چیز کی پریشانی ہے؟ کیا خوف ہے؟ کیا انسیکیورٹی ہے؟ کس سے ڈر لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کس کو فالو نہ کر سکیں گے اگر آپ نے یہ کام کیا؟ آپ کو تو یہاں مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ نے نبی کی ازواج اور نبی کی بیٹیوں کے برابر آ کر بیٹھنا ہے تو آئیں, میدان کھلا ہے, اپرچونٹی اویلیبل ہے, ان کے برابر آ کر بیٹھ جائیں. جسٹیفیکیشنز کو ایک طرف کر دیں, سارے اپنے مسئلے مسائل ایک طرف کر دیں. اگر عورتوں کے چہرے کا پردہ جو ہے وہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حالت احرام میں یہ بات نہ بتاتے کہ جب حالت احرام میں ہو تو اپنے چہروں پر پردے, اپنے چہروں پر ویل نہ ڈالو. حضرت عائشہ کیا کہا کرتی تھی کہ جب کوئی نامحرم آیا کرتا تھا تو ہم اپنے چہرے کے آگے آڑ لے لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عام حالات میں عورتیں چہرہ کور کیا کرتی تھیں. اگر میں اور آپ جنت الفردوس میں داخل ہونے سے 3 انچ پیچھے رہ گئے تو کیا ہمیں اس دن دکھ نہیں ہوگا؟ ہائے کاش میں چہرہ کور کر لیتی. 3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تو کیا کریں گے؟ کاش میں اللہ کی بات مان لیتی, کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا طریقہ اڈاپٹ کر لیتی. اور یاد رکھیں, سب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, صرف اور صرف آپ کو ول پاور چاہیے اور ہمت چاہیے. اور اگر آپ اب تک چہرے اپنی کور نہیں کر رہی, ابھی تک اگر آپ نے اپنا چہرہ کھولا ہوا ہے تو اس میں پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کی کوئی چیز نہیں لگا سکتے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے, اسکالرز اس بات کو بالکل کلیئرلی بتاتے ہیں. اگر آپ نے چہرہ کھولا ہے تو آپ کا چہرہ دھلا ہوا ہو پانی سے, نہ اس پر جو ہے ارتھ ٹون کی لپسٹک ہو, نہ اس پر جو ہے سٹل سی بیس ہو, نہ اس کے اوپر میک اپ ہو, نہ اس کے اوپر آئی لائنر ہو, نہ اس کے اوپر لپسٹک ہو, نہ ایسا لپ گلوس ہو جس میں کلر ہے. کچھ نہیں کر سکتے. خالی رکھیں اپنے چہرے کو. اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے, آپ رہ سکتی ہیں, زندگی گزار سکتی ہیں اس طرح سے, تو آپ دیکھ لیں. اللہ تو جانتا ہے. وہ عورتیں جو کہتی ہیں ہم چہروں پر کچھ نہیں لگاتے, اس میں سے بھی میجورٹی کچھ نہ کچھ لگا ہی لیتی ہے. اللہ لطیف اور خبیر ہے, اللہ باریک بین ہے. اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو میری ماں نہیں جانتی میرے بارے میں. اللہ جانتا ہے. اللہ تو دل کی گہرائیوں تک علیم بذات الصدور ہے. تو زینت کو چھپانا ہے, اور عورت کے جسم کے اندر جو چیز بھی آ جائے گی اس چیز کو اس نے آؤٹر کورنگ سے چھپانا ہے. تو آپ کا پورا لباس سر سے لے کے پاؤں تک آپ زینت ہیں پوری کی پوری. آپ کو ایک آؤٹر کورنگ لینی ہے اور اس آؤٹر کورنگ سے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. اور یاد رکھیں, جب تک عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھانکتی نا, خاندانوں کے اندر, معاشرے کے اندر سیگریگیشن نہیں ہو سکتی. جہاں عورت چہرہ ڈھانکتی ہے وہاں آٹومیٹیکلی جو ہے سیگریگیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں, ایک عورت چہرہ ڈھانکتی ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہاں پر مرد دروازہ ناک کر کے آتے ہیں. وہ پہلے کہتے ہیں ہمیں NOC دے دیں, ہم اندر آ جائیں, ان سے پوچھ کے بتا دیں ہم آج اندر آ جائیں. پھر اعلان ہوتا ہے, وہ جنہوں نے چہرے کور کرنے ہیں وہ چہرے کور کر لیں, فلاں اندر آ رہا ہے. پھر مرد جو ہیں بچاتے وہ شرماتے لجھاتے آنکھیں جھکائے ہوئے اندر آتے ہیں, نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں. کیوں؟ کس چیز کا روب ہے یہ؟ کسی عورت نے ان پر روب نہیں ڈالا. یہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کا روب ہے. یہ اس چہرے کے پردے کا روب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دلوں پر ڈال دیا ہے. تو چہرے کا پردہ آپ کو اور مجھے بہرحال کرنا ہے. یہ انشاءاللہ نامحرم کے اور آپ کے ریلیشن شپ کے درمیان میں آٹومیٹک بیریئر بن جائے گا. آٹومیٹک حیا کو سامنے لے کر آئے گا. آٹومیٹک آپ بات کرتے ہوئے محتاط ہوں گی. آٹومیٹک سامنے والے کی نظریں جھکیں گی. جب انسان پوری حیا کے ساتھ اس پردے کو اپنے اوپر اڈاپٹ کرے گا اور اخلاق سے گرے ہوئے جو ہے اپنے ساتھ معاملے نہیں کرے گا. اس چہرے کے پردے کی بڑی ویلیو ہے.
تو نظریں جھک جائیں گی سامنے والے کی اگر آپ کا چہرے کا پردہ جھکا پڑا ہوگا. آپ بازار میں جاتی ہیں, آپ ایک دن فیس کور کر کے جائیں. آخر لوگ فیس کور کر کے جاتے ہیں. جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں آپ کی, یہ کیا کرتی ہیں؟ اکثر و بیشتر جب کسی ایسی مارکیٹ میں جاتی ہیں جہاں وہ نہیں چاہتی کہ لوگ ان کو پہچانے, چہرے کے پردے کر کے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی ان کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا. چہرے کا پردہ آپ کو بچا لے گا. آپ ایک جگہ پہ, یہاں پر آپ اپنے باغ میں گوشت کا ٹکڑا کھلا رکھ دیں, کیا اس پر مکھیاں آتی ہیں؟ آپ اس گوشت کے ٹکڑے کو پھر کھانا پسند کریں گے؟ یہ آپ کا اور میرا چہرہ جس پر مردوں کی نگاہیں مکھیوں کی طرح بن بھنا رہی ہوتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بچیوں کے چہروں پر, عورتوں کے چہروں پر معصومیت نہیں رہی, بالکل ہارڈ بوائل ایگز لگتے ہیں, اس لیے کہ معصومیت ختم ہو گئی ہے. لوگوں نے دیکھ دیکھ کر ان کی خوبصورتی کو ختم کیا, اور انہوں نے دکھا دکھا کر اپنی خوبصورتی کو ختم کیا. تو آج جو عورت عزت مانگ رہی ہے اس کو عزت, وقار, اکرام, مقام, سٹیٹس مل سکتا ہے اگر وہ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اسلام کی ان روایات کو اپنے اوپر اڈاپٹ کر لے جو اس کی رول ماڈلز نے اڈاپٹ کی تھیں, اور فتوے ڈھونڈنا چھوڑ دیں. آپ کو میں نے ایک صحابی کا واقعہ بتا دیا کہ ان صحابی نے کس طرح سے کر کے بتایا. آپ کے سامنے ازواج کا عمل موجود ہے. ازواج نے ان آیات کے بعد کیا کیا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت جو تھی یہ صرف ازواج کے لیے تھی, تو اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. اگر کوئی کہے کہ اچھا اللہ کے رسول کی صرف بیٹیوں کے لیے تھی, تو یہاں پر نساء المومنین کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتی, اگر آپ اپنے آپ کو مومن عورتوں کے اندر, مومنات کے اندر شامل نہیں کرتی, تو الگ بات ہے. آپ یہاں اپنے آپ کو مومنات میں سے شامل نہیں کریں گی تو پھر دیکھ لیں اپنا معاملہ کن کے ساتھ آپ کرنا چاہیں گی. انسان انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جن کے جیسا حال اولیا اپنایا, جن کا جیسا لائف سٹائل اپنایا, جن کے ساتھ اپنی پرائرٹیز اور لائلٹیز رکھی. تو ہم دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ چہرے کا پردہ بالکل ایسے ہی آپ کی اور میرے لیے آزمائش ہے جیسے بعض لوگوں کے لیے شراب کا حکم آزمائش ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ اللہ نے وہاں کہا ہے فجتنبو, اس سے بچو, عمل الشیطان میں سے, رجسم من عمل الشیطان, شیطان کے عمل میں سے ہے. اسکالرز نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کے لفظ کو کھول کر وہاں ڈسکرائب کر دیا ہے, لیکن جس نے بھٹکنا ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے, وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ اللہ نے شراب حرام کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استفتی قلبک, اپنے دل سے فتوا لو, ولو افتوک, وہ تمہیں اچھا فتوا دے گا. آپ اپنے دل سے پوچھیں اس آیت کے اندر آپ کی عقل کیا کہتی ہے. اللہ کی ربی کی بیویاں, اللہ کے نبی کی بیٹیاں اور نساء المومنین سب کو ایڈریس کر لیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے. اپنے دل سے پوچھیں آخر کیا چیز ہے جس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں, جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ کاسمیٹکس بکتی ہیں, چہرے کے پروڈکٹس سب سے زیادہ سیل ہوتے ہیں. آپ اپنے جسم کا مساج کتنی دفعہ کراتی ہیں اور اپنا فیشل کتنی دفعہ کراتی ہیں, آپ خود اچھی طرح اندازہ کر سکتی ہیں. سب سے زیادہ چیز جو شادی بیاہ کے موقع پر دیکھی جاتی ہے, کون سی ساس آتی ہے جو کہتی ہے اپنی ہونے والی بہو کے پیر پہلے دیکھوں گی کیسے ہیں, ناخن چیک کروں گی اس نے کتنا پیڈی کیور کرایا ہے, یا اس کے ہاتھوں کو چیک کروں گی مینی کیور ریگولر کراتی ہے کہ نہیں کراتی. نہیں ہوتا, یہ کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. چہرہ دیکھا جاتا ہے, چہرے کی بیسس پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور کس کو نیگلیکٹ کرنا ہے, کس کو امپورٹنٹ کیا اور کس کو نیگلیکٹ کر دیا. کتنی حسین لڑکیاں, لیکن ان کو نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے, ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا نکاح کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں. اور حسین لڑکیوں کو آپ یہ دیکھ لیں کہ شادی کے لیے صرف اس لیے ریجیکٹ کر دینا کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں. کس کو ریجیکٹ کیا آپ نے؟ اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کیا. آج بچیوں کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہ ملنا, یا کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو کسی اچھے اسکول میں ٹیچنگ کی جاب نہ ملنا اس لیے کہ وہ چہرہ کور کرتی ہے, تو یہ چہرے کا پردہ کس نے ویلیویبل کر دیا؟ کس نے اس کی اہمیت بنا دی؟ لوگوں نے بنائی ہے, دنیا نے بنائی ہے. دنیا کیوں ڈرتی ہے اس 3 انچ کے ٹکڑے سے کہ اس کے اوپر قوانین پاس ہو رہے ہیں؟ فرانس کے اندر قوانین بن رہے ہیں, بیلجیم کے اندر قوانین بن رہے ہیں, جرمنی کے اندر قوانین بن رہے ہیں. آخر کیوں 50 یورو کا فائن لگا دیا کہ جو عورت چہرے کا پردہ کرے گی اس کو فائن دینا ہوگا؟ اہمیت کس نے دی ہے؟ آپ سوچیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کے ذریعے خود دکھا رہا ہے. اللہ کی پابندیوں کو جس چیز سے آپ اور میں نکلے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں دکھا دیا کہ دیکھو اللہ کے بندے آج بھی وہ کام کر رہے ہیں. اسی دنیا میں, اسی 2015 میں آج بھی ایسی عورتیں جو فائن دے کر چہرے کا پردہ کر رہی ہیں, اس لیے کہ ان کے لیے پرائرٹی
اللہ کے نبی کی ازواج کے ساتھ اپنے لیے مقام اکٹھا کرنا ہے. ایمبیشیس ہیں وہ آخرت کے لیے، اس لیے جس نے سٹیپ لیا وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے آ کر پیچھے والوں کے لیے آسانی کر دی. ایک وقت تھا ٹرکی کے اندر لڑکیوں کے سکارف نوچے جاتے تھے. آپ کو تصویریں آج بھی گوگل کے اوپر مل جائیں گی. ان کے سکارف لٹرلی کھینچ کھینچ کر اتارے جاتے تھے. ہیڈ سکارف کا اتنا شور مچتا تھا. جب عمل کرنے والے آگے بڑھے، کچھ نے چہرے ڈھانکے، کچھ نے اپنے آپ کو ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے مقام پر جا کر اسی عمل کو اپنے لیے اڈاپٹ کرنے کی توفیق دی. تو آپ دیکھیں اب لوگوں کا دماغ جو ہے وہ ہیڈ سکارف سے ہٹ کر چہرے کے نقاب پر آ گیا. انہوں نے ہیڈ سکارف کو ایکسپٹ کر لیا. اب کہتے ہیں کہ کم سے کم چہرے کا پردہ تو نہ کریں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ ہوتا ہے. جو عمل کرنے والے آگے بڑھیں گے تو پیچھے والوں کو جگہ ملے گی. آپ آگے بڑھیں گی تو اور لوگ اٹریکٹ ہوں گے دین کی طرف. آپ کا قدم آگے بڑھے گا تو نئے آنے والوں کو حوصلہ ملے گا کہ اچھا مجھ سے آگے بڑھ کر بھی لوگ عمل کر رہے ہیں. جب آپ اور میں ہی بیئر منیمم پر عمل کرتے رہیں گے تو لوگوں کو انسینٹو کیسے ملے گا اس دین پر آگے آنے کا. آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر کیا ہوا تھا. اگر آپ پلٹ کر دیکھیں اپنی 3 جنریشن پیچھے جائیں، آپ کو اپنی پر دادی پر نانی، آپ کو یہ سب خواتین پردہ کرتی ہوئی ملتی ہیں. پاکستان بنا اور پاکستان میں آئیں اور ان کے پردے اترے اور ان کی داڑیاں ہٹ گئیں. کیوں؟ کس سے امپریس ہوئے تھے؟ سب براؤن صاحب بن کے بیٹھ گئے. کیا ازواج سے امپریس ہوئے تھے؟ کیا ان کو اپنا رول ماڈل بنایا تھا؟ کیا صحابہ کو رول ماڈل بنایا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو رول ماڈل بنایا تھا؟ نہیں، انگریزوں کو اپنا رول ماڈل بنایا تھا. ایسا انگریزوں کو اپنا رول ماڈل بنایا کہ اپنے دین سے بھی چلے گئے. تو جب آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں سابقون الاولون بنے، آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجے ملیں، تو یہ عمل کر جائیں. یہاں کہہ دیا گیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کے پلو لٹکا لو. لٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ ہینگ کر لو. اب اس کا ایک شکل یہ نکل آئی کہ خواتین نے سکارف پہننا شروع کر دیا اور سکارف کے اندر جو ہے وہ اپنے آنکھوں کو چھپا لیتی ہیں. آنکھیں صرف نظر آتی ہیں. اس میں بھی کوشش کریں جو خواتین آنکھیں کور کرتی ہیں اپنی، جو اپنا چہرہ کور کرتی ہیں، اگر آنکھوں پر میک اپ ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گلاسز لگا کر پھریں دن کے وقت خاص طور پہ، اس لیے کہ یہ بھی زینت کا بہت زیادہ اظہار ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس کے اوپر یقیناً جو کرٹیسزم کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ پردہ کر لیتے ہیں اور آپ کی آنکھوں پر میک اپ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں اور پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اور خوبصورت لگتی ہیں. تو ہر ایک کو اپنے عمل سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کو سابقون الاولون کی طرف آگے آنے کے لیے ایک لیول آگے آنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں جو چیزیں آپ اللہ کی خاطر کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان کرتے جائیں گے. آخر دنیا میں لوگ اور مقاصد سے بھی تو چہرے کور کرتے ہیں. سرجن چہرہ کور کرتے ہیں، پائلٹ چہرہ کور کرتا ہے. سارس وائرس پھیلا تھا تو چہرہ کور کیا گیا تھا. ایسٹروناٹس جو ہوتے ہیں وہ چہرہ کور کرتے ہیں. جنگ میں جانے والے آرمر پہن کر چہرہ کور کرتے ہیں. بعض لوگ کھانا پکاتے ہوئے چہرہ کور کرتے ہیں. کیوں یہ سب کرتے ہیں؟ تو چہرہ کور کرنے کے تو بہت سے دلائل ہیں. آج سائنس نے کہنا شروع کر دیا، ڈرماٹولوجسٹ نے کہنا شروع کر دیا کہ سن برن سے بچنے کے لیے چہرہ اپنا کور کیجیے. یہ سورج کی شعائیں جو ہیں، یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں، یہ یو وی لائٹ جو ہے یہ آپ کی چہرے کے لیے، آپ کی سکن کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اپنی پروٹیکشن کے لیے، جرم سے بچنے کے لیے چہرہ کور کیا جاتا ہے نا. اپنے جرم سے دوسروں کو بچانے کے لیے چہرہ کور کیا جاتا ہے نا. تو پھر کیا میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور سامنے والے کو گناہوں سے بچانے کے لیے چہرہ کور نہیں کر سکتے؟ اٹس بینگ ویری لاجیکل. لیکن اگر آپ کو اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو سمجھ لیں کہ آپ کے اور میرے ذہنوں کے اوپر وہ سارے پچھلے خیالات بہت زیادہ حاوی ہیں. شیطان کا بہت زیادہ حملہ ہے کہ یہ چہرہ کور کرنے کا فائدہ ہے، یہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور آپ دنیا بھر میں چہرہ کور کر کے جا سکتے ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کیونکہ ہم ویسٹ میں زیادہ رہتے ہیں یا ہماری ٹریولنگ ویسٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے چہرہ کور کرنا. آج بھی اللہ کی بندیاں ایسی وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے 9/11 کے بعد بھی اپنے چہروں کے پردے نہیں اتارے، اور بڑی بڑی ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے 9/11 کے بعد چہروں کے پردے اتار دیے. اللہ سب کے ایمان کو جانتا ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے خلاف گواہی دینی ہے قیامت کے دن. اگر آپ نے اور میں نے قرآن کو پکڑا اور چھوڑا، پکڑا اور چھوڑا، پکڑا اور چھوڑا. سورہ فرقان میں ہم پڑھ آئے ہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت کر لی، اس قرآن سے منہ موڑ لیا. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آئے، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں دنیا میں مسلمانوں کو کانفیڈنٹ مسلمان بتا سکیں، تو کانفیڈنٹ کے ساتھ پردہ کریں. اور پردہ کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا، ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا. اللہ ہمارے مردوں کو سپورٹیو بنا دے، چاہے وہ والد کی شکل میں ہے، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہے، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہے. لیکن یاد رکھیں
شوہر اگر آپ کو منع کر دے کہ چہرے کا پردہ نہیں کرنا تو کیا نہیں کریں گے؟ اگر شوہر آپ کا رازق ہوتا تو شاید آپ یہ کام نہ کرتے. ٹھیک ہے شوہر کی بات مان لیتے. آپ کا رازق آپ کا شوہر نہیں ہے. آپ کے دل کے اندر محبت آپ کے شوہر میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ جو آپ کے شوہر آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کس نے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے؟ اسی الودود نے جو اوپر بیٹھا ہے. جب آپ اس الودود کے لیے قربانی دیں گی، وہ الودود آپ کا خیال نہ کرے گا، وہ الودود آپ کو نہ دے گا. لیکن ہم کیا کریں، اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو باغیرت بنا دے. ہمارے مسلمان مردوں نے پردے نوچے ہیں اپنی عورتوں کے سروں سے، اپنی بیٹیوں کے سروں سے. وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ کل آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا. حقیقت ہے جو جدی پشتی مسلمان ہیں انہوں نے بھی اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے. عورت کا پردہ برداشت نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں وہ پردہ کرنے والی خاتون ہے، ان کو اپنے گھر دعوت پر نہیں بلاتے. بلا وجہ ہماری جو کلاس کے لوگ آتے ہیں سب کے سب وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر میں لوگ جو ہیں وہ پھر کمفرٹیبل ہو کر بات نہیں کرتے. تو امیجن کریں کہ آپ کے اور میرے گھر میں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ آ گئی اپنے بیٹوں کے شادی کے فنکشنز میں. ہم تو پھر ان کو لانا بالکل پسند نہیں کریں گے، ہم تو امبیرس ہو جائیں گے ان کو دیکھ کے. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا. حقیقت ہے جو جدی پشتی مسلمان ہیں انہوں نے بھی اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے. عورت کا پردہ برداشت نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں وہ پردہ کرنے والی خاتون ہے، ان کو اپنے گھر دعوت پر نہیں بلاتے. بلا وجہ ہماری جو کلاس کے لوگ آتے ہیں سب کے سب وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر میں لوگ جو ہیں وہ پھر کمفرٹیبل ہو کر بات نہیں کرتے. تو امیجن کریں کہ آپ کے اور میرے گھر میں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ آ گئی اپنے بیٹوں کے شادی کے فنکشنز میں. ہم تو پھر ان کو لانا بالکل پسند نہیں کریں گے، ہم تو امبیرس ہو جائیں گے ان کو دیکھ کے. یہ کون آ گیا، یہ پردوں والی عورتیں، اور پردہ بھی ایسا کہ صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہے. آج بھی کوئی عورت شٹل کاک پہن کر آ جائے تو ہم سب جو ہے اتنا زیادہ الرٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کون آ گیا بھائی. تو سوچیں اگر وہ آ گئے تو ہم کیا کہیں گے، دقیانوسی، بیکورڈ. یہی دقیانوسی پن جو ہے قیامت کے دن آپ کو اتنا ایلیویٹ کرے گا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دینے والوں میں شامل فرما دے گا. تو آج دیکھیں آپ کو ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ آج اٹھ کر اس اسلام کے شعار کو زندہ کریں. یہ اسلام کا شعار ہے. اسلام کا یہ شعار آج دبا پسا اور کہیں بھولا بھلایا ہے. جس عورت نے اپنے عمل سے اسلام کے اس لیگل شعار کو زندہ کیا وہ اپنا مقام بہت بلند کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جنت کے بلند درجے بھی دے گا. تو جو جس لیول پر ہے ہم میں سے وہ اس سے ایک قدم آنے کی آگے کوشش کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کے اندر آگے سے آگے بڑھاتا جا. ہم سارے کا سارا اپنا معاملہ رکھ سکتے ہیں اپنے دل کے ساتھ. اگر ہمارا دل اللہ کی اطاعت پر پلٹ جائے گا ہم ضرور اس چیز کے اوپر عمل کرنے کا سوچیں گے. لیکن اگر دل نہیں پلٹے گا، وہ کسی نے کہا ہے نا من اپنا پرانا پاپی ہے، دل ہی نہیں چاہتا اللہ کی اطاعت کرنے کو تو کیسے پلٹیں گے اللہ کی طرف. تو جو جس قدم پر ہے اس سے آگے بڑھ جائے. آپ دوپٹہ اوڑھتی ہیں، آپ چادر اوڑھنا شروع کر دیں. آپ چادر اوڑھتی ہیں، آپ عبائے سے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیں. اس لیے کہ بہرحال چادر کے اندر انسان ویسا کور نہیں ہوتا جیسے عبائے میں ہوتا ہے. ہاں یقیناً پھر عبایا کیسا ہو، آپ کا کھلا ہو. فگر ہگنگ عبایا نہیں ہونا چاہیے، کھلا عبایا ہونا چاہیے. پھر جو عبایا پہنتی ہیں اور اسکارف پہنتی ہیں وہ چہرے کو کور کرنے کا سوچیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا دل کھولے اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اسلام کے اس شاعر کو زندہ کرنے کے لیے اور ازواج اور اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے مہمان بننے کے لیے اپنے آپ کو اس عمل کے اوپر جما سکیں. اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی حفاظت کے لیے یہ پردہ دیا ہے. بس یاد رکھیں یہ قید نہیں ہے، اس کو قید مت سمجھیں. جو عورت یہ کرنا شروع کر دے گی اس کو اس کے خیر نظر آئیں گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ امر یقینی ہے، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹ جائیں. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بہرا کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کرے. پیچھے کیا آیا تھا، آپ نے پڑھا تھا اجرن کبیر، اور یہاں پر آیا ہے لعنن کبیر.
تو میرا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، یعنی طنز نہ کیا کرو، تحقیر نہ کیا کرو۔ اللہ کا کوئی حکم تمہیں چاہے پریکٹیکل لگے یا نہ لگے، تمہیں چاہے وہ اپنے اوپر کرنے کا دل کرے یا نہ کرے، کبھی یہ مت کہا کرو کہ نہیں یہ فرض نہیں ہے، کبھی اس کا اپوز نہ کرو۔ جو چیز اگر پردے کو آپ اور میں اڈاپٹ نہیں کرتے تو کم سے کم آپ اور میں پردے کو اپوز نہ کریں۔ مان لیں اپنی کمی، مان لیں اپنے ایمان کی کمزوری کہ ہاں میری کمزوری ہے، اسلام کا شعار ہے، میں اپنے اوپر اپنا نہیں سکی۔ چاہے ہماری ریسرچ کسی چیز کو پریکٹیکل ثابت نہ کرے، منہ کھول کر اللہ کے قوانین کا انکار نہ کریں۔ یہ چیز یہاں کہہ دی گئی، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو۔ سیدھی بات کرو کا مطلب کیا ہے؟ جو حق ہے وہ بات کرو۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، یعنی ایمان کے درجے اس نے بڑے حاصل کیے۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ کون سی امانت ہے یہ؟ فریڈم آف چوائس۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو فریڈم آف چوائس دی ہے، چاہو تو پچھلی آیات پر عمل کرو، چاہو تو پچھلی آیات پر عمل نہ کرو۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تو اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر مانگے کہ اللہ حق کھول دے، اللہ جو حق ہے اس کو میرے دل میں اتار دے۔ اللہ سے مدد مانگے، اللہ جو معاملہ کنٹروورشل بن گیا ہے اللہ مجھے اس میں میری مدد فرما اور مجھے حق دکھا دے کہ میں حق کو فالو کر سکوں۔ جب پردے کے احکامات آئیں اور آپ کے دل میں جذبات اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہوں، اللہ سے ایک دعا مانگا کریں، اللہ جو حق ہے اس پر مجھے جما دے، اللہ جو حق ہے اس پر مجھے جما دے۔ اللہ دیکھیں آپ کی کیسی رہنمائی فرمائے گا اور آپ کو کیسی ہمت عطا کرے گا۔ سورہ سبا یمن کے شہر کا نام ہے،